انسانیت سیکھ کے آ، کیونکہ دروازہ بنے ہیں آن جان واسطے، اندر جانے واسطے بھی دروازہ، باہر نکلنے واسطے بھی دروازہ۔ خیر کھڑکی جو بھی باہر نکل جاتی، لیکن بندہ آسر بےہودہ بندہ ہے، بے شرم بندہ ہے، انہوں چل کوئی نہیں ہے کہ اندر آن واسطے دروازے توڑنا پیدا ہے۔ تو سونے علم کی خیرات لینے کے لیے مدینے میں جانا پڑے گا، علم لینے کے لیے مدینے میں جانا پڑے گا، دولت لینے کے لیے مدینے جانا پڑے گا، جنت لینے کے لیے مدینے جانا پڑے گا، حسن لینے کے لیے مدینے جانا پڑے گا، دنیا کی ہر چیز لینے کے لیے مدینے جانا پڑے گا۔ لیکن مدینے والے کے قدموں میں کھڑے ہو کے عرض کرو یا رسول اللہ خیرات لینا آیا، آواز آئے گی انا مدینۃ العلم وعلی بابها۔ ہاتھ چک کے نہ بولے نا تو میں دوسری پارٹی کو سمجھانا، ہاتھ چک کے بولو سبحان اللہ۔ میرے نبی نے فرمایا علم لینا ہے تو علم ملے گا میرے دربار سے، لیکن دروازے سے آئے گا تو علم ملے گا۔ نبی کے علم کے شہر کا دروازہ علی ہے۔ جس طرح قبلہ پیر کی بات کر رہے تھے، کیوں نہ کریں یار سی سونیا، الحمدللہ سنی غیرت مند بھی ہوتا ہے اور سنی حلالی بھی ہوتا ہے۔ ہم اس پہ جناب لعنت بھیجتے ہیں جس دل کے اندر نبی کے یاروں کی توہین، اور اس دل پر لعنت بھیجتے ہیں جس دل میں نبی کی یاروں کی توہین ہو، کیونکہ 13 رات آ رہی ہے یار، ہائے ہائے یہ 13 رجب کی رات جو آ رہی ہے ولادت ہے کل میرے مولا علی کی ہے۔ تو ذرا جس نے علم کی خیرات لینی ہے وہ کن کے دربار سے آئے گا؟ مولا علی کا نام لے تو ان کے کلیجے ٹھنڈے میں اور ایمان تازہ ہوئے، مولا ہاتھ جھک کے بولو مولا، ادھر سے بھی سب کی آواز ہے مولا علی۔ آج میرے نبی گنبد حضرہ میں کتنا خوش ہو رہے ہوں گے کہ یار آج جامعہ غوثیہ رضویہ میں بیٹھ کر میرے غلام میرے علی کا کتنا پیار سے ذکر کر رہے ہیں۔ وہ علی جس کو میرے نبی نے اپنے علم کا دروازہ بنایا، پھر مولا علی کائنات کا ان کائنات کے رسول کے دربار میں آنے والا علی، پھر رب نے وہ مقام عطا کیا کہ خود علی منبر پہ بیٹھ کے اعلان کر رہے ہیں صدونی 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 اما شئتمونی، فرمایا سوال کرو، جو سوال کرو گے میں تمہیں بتاؤں گا، جو سوال کرو گے میں تمہیں بتاؤں گا۔ امام ربانی شیخ احمد سرہندی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں جب مولا علی نے یہ اعلان کیا کہ صدونی اما شئتمونی، سوال کرو میں تمہیں کائنات کے سارے راستوں کا علم بتا دوں گا، جب علی یہ سوال کر رہے تھے آپ کی پیٹھ پر مصطفیٰ کریم کا ہاتھ تھا۔ مل کے ذرا یہ آواز لگائیے، بات ختم کریں میرے علی کا قرآن سے۔ بسم اللہ دیکھنا جی، میں علی کا ذکر کر رہا تھا تو میرا علی کا پتر آ گیا۔ مولا علی کے بیٹوں کے سامنے ان کے والد کا ذکر ہو، دادا کا ذکر ہو، پھر مزہ آتا ہے۔ بسم اللہ، اس کے بعد بات ختم ہے بھائی، یہ بات ختم ہے، اس لیے کہ میں بات ختم کر رہا ہوں، ذرا ہر بندے کی آواز ہے، مل کے ذرا یہ صدا لگائیے، میرے علی کا قرآن سے مزاج ملتا ہے، میرے علی۔ گل سنو، جڑا بندہ بھول گئے وہ بھی نہ بولے، تو جڑا بندہ مولا علی دے نال بغض رکھ کے بیٹھا ہے وہ حدیث کی سر تلے کر کے کہے نہ بولے، تو جڑا مولا علی دے نال محبت کرنے والا وہ دی آواز آنی چاہیے۔ بسم اللہ، جڑے میرے علی نال محبت کرنے والے اور اللہ توانے ہاتھوں نوں سلامت رکھے۔ بسم اللہ۔ اے سبیر الحسن صاحب تسی بھی بول دے ہو، خطیب کے سامنے خطیب نہ بولے نا، میں بھی دعا کرتا ہوں تسی تقریر کرو، اللہ کرے کہ بھی کوئی نہ بولے۔ ابھی جی خطیب اگر بندہ نہ بولے، بسم اللہ جی، ہاتھ کھڑے کرو بھائی، کون بسم اللہ سارے ماشاء اللہ طاہر امیر برکتی صاحب جی میرے بھائی بھی بیٹھے ہوئے ہیں۔ بسم اللہ، آواز آ ذرا، میرے علی کا قرآن سے مزاج ملتا، آواز آئے، میرے علی کا قرآن سے کون نبی میرے نبی کا پیر علی، آواز سبحان اللہ، یہ بات ہے، کون نبی میرے نبی کا پیر علی، کون علی صحابہ کا مشیر علی، کون علی
کے بارے میں نبی نے فرمایا العلم القرآن والقرآن علی، علی قرآن دے نال ہے، قرآن علی دے نال ہے، علی قرآن دے نال ہے، نال ہے قرآن علی دے نال ہے، لم یفترقا دونوں طرح کی روایت ہے، لن یتفرقا قرآن علی سے کبھی جدا نہیں ہوگا، علی قرآن سے کبھی جدا نہیں ہوگا، حتی یرد علی الحوض، یہاں تک کہ میرے نبی نے فرمایا قیامت والے دن ہوتے پہنچنے پر علی اور قرآن میں محمد سے آگے ملیں گے، میرے علی کا قرآن سے مزاج اتنی جوش میں آواز لاؤں اسی طرح مسجد کی درو دیوار جناب ہو جائے تو خدا دی قسم ہے یہ بیڑی جدو جناب جائے گی نا نجو پھر شخص دے اندر خدا دی قسم ہے میری بھی جناب بگڑی بن جانی ہے تو تہاڈی بھی بگڑی بن جانی ہے، مولا بھی خوش ہو کے جناب سانو نوازن گے کہ میرے پتر دے دربار دے آ کے سارے میرا نام لے رہے ہیں، میرے علی کا قرآن سے مزاج میرے علی کا قرآن سے حضرت امام احمد رضا اعلیٰ حضرت کا فیض بھی اللہ ہمیں نصیب فرمائے، اور اللہ کریم میں طالب علم کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ میں قبلہ بالخصوص پیر جی آپ کے قدموں پہ اور علماء کے سادات کے قدموں پہ ہاتھ رکھ کے یہ التجا کروں گا، اگر مجھے طالب علم سے کوئی غلطی ہو گئی ہو، کوئی علماء کی شان شہن کی بات نہ ہو سکی ہو تو مجھے معاف فرمائیے گا۔ اللہ کریم بھی مسافر سمجھ کے معاف کر دیتا ہے، آپ کو مسافر سمجھ کے معاف کر دیجیے گا۔ اللہ تعالیٰ اس ادارے کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے۔ الحمدللہ الحمدللہ میں تیری سے نعمت کے طور پر یہ عرض کر رہا ہوں، شاید کہیں میرے ساتھیوں کو اس بات کا علم نہیں، میں الحمدللہ اس وقت راولپنڈی کے اندر خطابت کے فرائض سر انجام دے رہا ہوں، ساتھ الحمدللہ میرے حفظ کا ادارہ بھی ہے، اور ساتھ خود میں ایک ادارے کے اندر شعبہ کتب کی تدریس بھی کر رہا ہوں، اور میرا جو حفظ ہوا وہ اسلام آباد آئیڈن مرکز دارالعلوم حسنین کریمین میں ہوا، اور یہ جو ہے یہ میرا قبلہ شاہ جی میرے جناب دادا استاد ہے، سبحان اللہ، قبلہ شاہ جی میرے دادا استاد لگتے ہیں، کیونکہ قبلہ پیر خورشید احمد قادری صاحب آئیڈن مرکز حسنین کریمین میں نے ان کے ادارے سے حفظ کیا تھا، تو خورشید قادری صاحب شاگرد ہیں قبلہ شاہ جی کے، سبحان اللہ۔ الحمدللہ مجھے قبلہ شاہ جی میرے بھائی میرے دوست میرے بہت ہی میرے لیے عزت کے لائق ہیں، قبلہ پیر سید عدیل حسین شاہ صاحب گیلانی، آپ نے جب حکم فرمایا تو میں نے جناب من سر تسلیم خم کیا، میں نے کہا میں ایک سید کا حکم میرے لیے امر ہے تو میں ضرور حاضری دوں گا، کہ ظاہر بات ہے کہ میں اپنے دادا استاد کے قدموں میں حاضر دوں گا تو یہ میرے لیے شرف ہوگا، اور الحمدللہ ہماری تربیت کی ہے قبلہ حضور مسلم امت پیر سید حسین الدین شاہ جی، سبحان اللہ۔ اس سید نے ہماری گٹی کے اندر نبی کی آل اور نبی کی صحابہ اور نبی کی نسبتوں کی محبت ڈالی ہے، اس سید نے ہمیں بتایا پتر دنیا ادھر تو ادھر ہو جاوے، اپنا عقیدہ نہیں چھوڑنا، اپنا عقیدہ نہیں چھوڑنا،
جس طرح پہاڑ اپنی جگہ پہ سلامت رہ کے اپنا پتہ دیتا ہے کہ میں پہاڑ ہوں اس لیے میں ہل نہیں سکتا، فرمایا تیرا عقیدہ بھی اس پہاڑ کی طرح ہو، نہ ادھر ہلے نہ ادھر ہلے، نہ تو ہلے نہ چلے، نہ جناب من تو دنیا کے نشیمن فراز سے جناب من اپنے عقیدے کو تو ادھر ادھر جناب دنیا کی رونقیں دے کر دنیا کے رنگ دے کر ڈالے، بلکہ تیرا وہی عقیدہ رہنا چاہیے جو اعلیٰ حضرت امام احمد رضا کا عقیدہ ہے۔ میرا وہی عقیدہ ہے الحمدللہ جو حضرت داتا علی حجویری کا ہے، میرا وہی عقیدہ ہے جو حضرت سیدنا پیر مہدی علی صاحب کا ہے، میرا وہی عقیدہ ہے جو حضرت سیدنا غوث پاک کا عقیدہ تھا۔ سنیو الحمدللہ ہمارے ایک ہاتھ میں ہے دامن پنجتن، ایک ہاتھ میں ہے دامن صحابہ، میں سنی ہوں میری قسمت دیکھو، نہ یہ ہاتھ افادی نہ یہ ہاتھ صحابہ کی محبت بھی ہمارے پگڑے میں، آل کی محبت بھی ہمارے پگڑے میں۔ بات قبلہ شاہ جی کر رہے تھے حضرت مولا علی کی ولایت کی کہ مولا علی کا اپنا درجہ جو اپنا خلافت میں ہے وہ چوتھے نمبر پہ ہے، لیکن مجھے بتائیے روح کون سا فرشتہ قبض کرتا ہے؟ کوئی پتہ نہیں، پڑھے تو کوئی نہیں آنا نا۔ روح کون سا فرشتہ قبض کرتا ہے؟ اسرائیل۔ اب علماء کے نزدیک اسرائیل کا چوتھا نمبر ہے، وہی علماء کے نزدیک حضرت اسرائیل کا چوتھا نمبر ہے۔ ہوں بندہ جناب ادھر تحقیق شروع کر دے وہ جی اسرائیل روح کٹتی ہے چوتھے نمبر پہ کیوں؟ بس جبریل کا اپنا کام ہے، اسرافیل کا اپنا کام ہے، میکائیل کا اپنا کام ہے، اسرائیل کا اپنا کام ہے، تو کیوں جناب سڑ رہا ہے؟ ابو بکر کا اپنا کام ہے، عمر کا اپنا کام ہے، عثمان کا اپنا کام ہے، علی کا اپنا کام ہے۔ جو مقام رب نے اور اس کے نبی کے صحابہ کو دیے، ہم کون ہوتے ہیں ان کے نمبر لگانے والے، ہمیں تولنے والے ترازوؤں میں؟ مولانا آپ کا ترازو اتنا بڑا نہیں ہے کہ آپ کسی صحابی یا کسی آگ کے فرد کو اپنے ترازو میں تولو۔ نبی کا یار ہمارے سروں کا تاج ہے، جو نبی کا صحابی بن گیا اس کی گرد راہ ہماری آنکھوں کا سرما ہے، لیکن ہم مولا علی سے پیار زیادہ کرتے ہیں، مولا علی سے پیار زیادہ کرتے ہیں۔ ہم بندہ کیا کہ کیوں جناب ہم تو بندہ بولتا ہے امی نال زیادہ پیار کرتے ہیں یا ابے نال، تو بندہ جناب یقیناً موڑ کے ہندی آتی امی نال، تو ہم بندہ جناب سے تحقیقاً شروع کر دو کیوں مجھے ابے نال پیار کیوں نہیں؟ سونا ابو بکر ہے لیکن علی ہے، علی ہے بھائی، علی سے پیار کرتے ہیں۔ یہ جناب اگر جرم ہے تو یہ ساری زندگی رہے گا، جب تک زندہ ہے یہ جرم ہمارا رہے گا کہ ہم مولا علی سے پیار اور علی کے بچوں سے پیار کرتے ہیں، صبح شام یہی کاروبار کرتے ہیں، علی اور علی کے بچوں سے پیار کرتے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ سیدی مرشدی یا نبی یا نبی سیدی مرشدی یا نبی ماشاءاللہ خوبصورت انداز میں اپنے خاطی کا رائے مصطفیٰ میں پیش کر رہے تھے اور اپنے مسلک اہل سنت کے عقیدے کی وضاحت کر رہے تھے۔ جناب علامہ اشتیاق احمد زیائی صاحب آپ کے خطاب کے دوران بہت سی شخصیات ہماری محفل میں تشریف لائیں۔ آج کی اس محفل کے صدر نشین جناب پیر طریقت رہبر شریعت شہزادہ غوث الورا السید نور الحسن جیلانی المعروف سلطان اعظم سرکار زیر سجادہ آستانہ عالیہ عطور شریف پشاور آپ تشریف لائے، ہم آپ کو خوشامد کہتے ہیں، عید اور عید تشریح کرتے ہیں۔ محفل پاک میں خطیب اہل سنت جناب علامہ طاہر حمید برکتی صاحب آپ تشریف لائے، جناب علامہ محمد ارشد زیائی صاحب آپ تشریف لائے، ہم سب کو خوشامد کہتے ہیں۔ جناب محترم المقام جناب عتیق احمد رضا صاحب محفل پاک میں صدر مرکزی اسلام کمیٹی مظفرآباد تشریف لائے، ہم آپ کو خوشامد کہتے ہیں۔ اس کے علاوہ فیاض کاظمی صاحب تشریف لائے، ہم آپ کو خوشامد کہتے ہیں۔ جمیع علماء کرام جمیع مہمان گرامی جناب مولانا اعجاز اللہ فیضی صاحب آپ تشریف لائے، ہم آپ کو خوشامد کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہر ایک کام اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ وقت کے دامن میں جگہ نہیں ہے، خطباء کی ایک لسٹ ہے ہمارے پاس، انشاءاللہ ہم سب کو سننا چاہیں گے وقت کے اندر رہتے ہوئے۔ ملتمس ہوں جناب محترم المقام بریگیڈیئر منظور عباسی صاحب آپ تشریف لائیں اور مختصر وقت میں اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ بریگیڈیئر منظور عباسی صاحب۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى ال محمد
كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. استاذیت مکرم حضرت علامہ پیر سید حسین علی صاحب، صدر محترم، مشائخ کرام، علماء کرام اور سامعین محترم، سب سے پہلے تو میں آج کی اس محفل میں جن طلباء نے دورہ حدیث مکمل کیا ان کو ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں، اور غالباً کچھ بچے ایسے بھی ہوں گے جنہوں نے آج اس مکمل کیا ہوگا، ان کو اسناد دی جائیں گی تو ان کو بھی ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں. اور اس حوالے سے کیونکہ میری آج اس محفل میں آج تیسرا سال مسلسل مظفر آباد میں ہونے کی وجہ سے حاضری ہے، مختصر علماء کے ادب کو منظر خاطر رکھتے ہوئے حاضری دکھانے کی کوشش کروں گا اور اپنی بات کو طوالت نہیں دوں گا. جو طلباء آج فارغ التحصیل ہوئے ہیں تو فارغ التحصیل ہونے کا مطلب مکلف بننا ہے، وہ مکلفین بھی ہو گئے آج سے. تو یہ مکلفین کا لفظ میں استعمال یہ کرتا ہوں کہ آج انہوں نے ایک ریسپانسبلٹی اپنے سر پہ لے لی ہے. اس سے پہلے وہ طلباء تھے، آج علماء کی صف میں شامل ہو گئے. تو علماء کا کام تبلیغ دین ہے. انہوں نے قرآن مجید کی تعلیم، حدیث کی تعلیم اور تعلیمات اسلام کو آگے بڑھانا ہے. یہ ذمہ داری ان کے کندھوں پہ پڑ گئی ہے اور یہ بڑی بھاری ذمہ داری ہے. یہ اس لیے بڑی بھاری ذمہ داری ہے کہ قرآن کا معاملہ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اسوہ حسنہ کی تبلیغ ایک بڑا بھاری کام ہے. یہ تو آسان کام نہیں ہے. قرآن مجید میں موجود ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ساری ویسے تو احادیث اور سنت کی کتابیں بھری ہوئی ہیں، قرآن کی ذمہ داری بھی سنبھال لی اور سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تبلیغ کی ذمہ داری بھی سنبھال لی، اور قرآن کا حق ادا کرنا کسی کے بس میں نہیں ہے. تو اس لیے ان طلباء سے میری یہ گزارش ہوگی کہ قرآن کا یہ میسج لے کے ساری زندگی اس ذمہ داری کو نبھانے کا عہد بھی کریں. آج کے دن آپ کا چیلنج اس وقت طلباء ہیں، اس وقت کے طلباء اس وقت پاس آؤٹ ہو رہے ہیں جو آج سنڈے لے کے جا رہے ہیں، آپ کا چیلنج پہلے علماء سے زیادہ ہے، مشکل ہے. یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میں ایک دنیا دار آدمی ہوں اور یونیورسٹیوں میں وقت گزرا ہوا ہے اور یونیورسٹی کے اسکالرس کے ساتھ اور جدید تعلیم والے جو لوگ ہیں ان کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے کا مجھے کافی موقع ملا ہے. تو آپ کا چیلنج اس لیے وسیع ہے کہ جو علماء ہمارے سر کا تاج یہاں بیٹھے ہوئے ہیں ان کو میڈیا کی ان خرافات کا سامنا نہیں تھا جس کا خرافات کا سامنا آج آپ کو ہے. انہوں نے انٹرنیٹ کو نہیں چھوا تھا، انہوں نے یہ واٹس ایپ، انسٹاگرام نہیں دیکھے تھے جو آپ دیکھ رہے ہیں. اور جو یلغار ہے اس وقت ساری دنیا میں دین اور اسلام کے خلاف اس وقت جو کچھ ہو رہا ہے، یہ چیلنج آپ کا چیلنج ہے، آپ کے لیے یہ بہت بڑا چیلنج ہے. میں آپ کو قاضی پروفیسر علامہ رومی کا نظریہ پیش ہے. علامہ رومی کا نظریہ پیش ہے. تو اس میں مجھے اٹریکٹ کیا، میں نے کہا یار بچوں کے لیے بڑی اچھی ہوگی کہ کیونکہ کیرن کالج کا میں پرنسپل ہوں تو بچے ہمارا مطمع نظر ہوتے ہیں کہ ان کو کس طرح تربیت کی جائے. تو میں نے کتاب بک کروا دی، کتاب میرے پاس آئی تو ایک پشاور کے عالم ہیں جنہوں نے وہ کتاب ترجمہ کیا ہوا تھا. جو اس میں جو درد بیان کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ جب کتاب کو میں نے دیکھا تو وہ کتاب ایک انگلش کتاب کی ٹرانسلیشن تھی. اس کتاب کو ایک انگلش ہے اینڈریو آروے، اس نے یہ کتاب انگریزی میں مولانا روم پہ لکھی ہے اور اس کا ترجمہ ہمارے پشاور کے پروفیسر صاحب نے کیا ہوا. تو اگر میرے اس درد کو اگر آپ سمجھ سکیں تو وہ آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ جب رومی کو ہم انگریز کے تھرو پڑھیں گے تو پھر ہمارا کیا حال ہوگا. یورپ کی تمام یونیورسٹیوں میں، اکثر یونیورسٹیوں کے اندر اور امریکہ کی اکثر یونیورسٹیوں کے اندر آپ کے تصوف کے جو سارے ائمہ ہیں ان کے چیئر، رومی چیئر، ابن عربی چیئر، ابن رشد چیئر، ابن خلدون چیئر جو ہے وہ واشنگٹن یونیورسٹی کے اندر ہے.
ہماری آزاد کشمیر کے اندر یہ 5 یونیورسٹیاں ہیں، کسی ایک یونیورسٹی کے اندر بھی کسی بزرگان دین میں سے اللہ کے ولی کے نام پہ، کسی بڑے جو ہمارے ائمہ ہیں اس کے نام پہ کوئی چیئر نہیں، کوئی چیئر نہیں ہے۔ یہ نہیں کہ یار یہ آزاد کشمیر یونیورسٹی کے سامنے کیمپس اتنا بڑا کیمپس میں دیکھتا ہوں کہ عبداللہ یونیورسٹی کا کیمپس ہے جس کو میرا خیال ہے 50 سال آپ نہیں پڑھ سکتے کہ ایک ڈپارٹمنٹ کھول لیں، جسے رومی چیئر بنا لیں، ابن عربی چیئر بنا لیں، یہاں کسی بزرگ کے نام پہ رکھ لیں، سید عظیم صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے نام پہ رکھ لیں، سید علاؤدین گیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے نام پہ رکھ لیں، حاجی سکندر شاہ صاحب کے نام، کسی کی چیئر یہاں قائم کرا کے یونیورسٹیوں کے لوگوں کا تعلق قائم ہو جائے تصوف کے ساتھ، یہ نہیں ہے۔ تو یہ چیلنج ہے کہ اس وقت جو یورپ کے اندر تصوف کو پڑھایا جا رہا ہے وہ کسی اور انداز سے پڑھایا جا رہا ہے۔ رومی کی کتاب انہوں نے ٹرانسلیٹ کی ہے کہ 40 سٹوری لو سٹوریز آف رومی، یہ انگریزی میں جناب یہ کتاب ہو رہی ہے۔ تو وہ جو لو سٹوریز آف رومی بیان کریں گے وہ کس انداز سے بیان کریں گے، وہ اس لفظ سے کیا مراد لیں گے، یہ کچھ ہو رہا ہے۔ اسی طرح عمر خیام کی جو عمر خیام ایک متصوف آدمی، ان کی زندگی پڑھے تو ان کے متعلق بیان کیا جاتا ہے، وہ ایسا نہیں ہے۔ عمر خیام ایک متصوف آدمی ہے، وہاں ان کو ایک اور انداز سے پیش کیا جا رہا ہے، ان کی شاعری کو ولیگریٹی کے طور پہ جو ہے وہ لیا جا رہا ہے۔ تو یہ ہے چیلنج آپ کا کہ دین اسلام کے لیے اس وقت ایک یلغار ہے پوری دنیا کے اندر، پوری دنیا کے اندر ایک یلغار ہے لادینیت کو پھیلانے کی، سیکولرزم کو پھیلانے کی، جس چیلنج کو آنے والے وقت پہ آپ کو فیس کرنا پڑے گا۔ اور اگر ہم نے اپنے مسٹیکس، اپنے اولیاء، اپنے ائمہ کی تعلیمات کو اچھے انداز سے نہ پڑھایا، ان سب میرے استاد محترم یہ ان علماء میں سے غالباً چند ہی علماء رہ گئے جو طلباء کی کتاب کے ساتھ تعلق پیدا کرتے تھے، جو کتاب کے ساتھ، میرے 3 استاد تھے، تینوں کی بڑی لائبریریاں میں نے دیکھی۔ کسی علامہ صاحب کے گھر پر میں گیا تو اس کو ماشاءاللہ کتنی بڑی کلیکشن ان کے گھر پہ کتابوں کی انہوں نے رکھی ہوئی ہے۔ علامہ مجدی صاحب تھے، پیر صاحب کے ساتھ میں ان کے ساتھ جاتا ہوا تھا تو مسجد نور کی ایک بہت بڑی لائبریری انہوں نے بنائی ہوئی۔ اس طرح علامہ نظری صاحب تھے، وہ مسجد مصطفیٰ میں، ان کے بھی ایک گھر، اپنے گھر کے اندر بہت بڑی لائبریری تھی۔ یہ علم دوست لوگ تھے، تو یہ ہمیں کتابوں کی طرف راغب کرتے تھے کہ یہ فلاں کتاب پڑھو، فلاں کتاب پڑھو، فلاں کتاب پڑھو۔ اب لوگوں کا رشتہ کتاب سے ٹوٹتا جا رہا ہے۔ اب ہر وقت ہمارا وقت جو ضائع ہوتا ہے وہ انٹرنیٹ پہ ضائع ہوتا ہے، ہمارا فیس بک پہ، علماء بھی لگے ہوئے ہیں، طلباء بھی لگے ہیں، ہر وقت جو ہے موبائل ہمارے اس دور کا سب سے بڑا شیطان جو ہے وہ یہ موبائل ہے۔ اٹ از انسٹرومنٹ فار سپریڈنگ ویلگیرٹی اینڈ ایولز ان دی ورلڈ۔ یہ سب سے بڑا انسٹرومنٹ اور آلہ ہے اس وقت بے حیائی پھیلانے کا اور وقت کے ضیاع کا۔ نیک لوگ بھی اس آلے کو استعمال کرتے ہوئے اپنا وقت ضائع کرتے ہیں، ذکر و اذکار کے بجائے، تبلیغ کے بجائے ہر وقت ہم نے موبائل ہاتھ میں پکڑے ہیں۔ یہ ہے اس زمانے کا چیلنج، یہ اس زمانے کا چیلنج ہے، اور یہ چیلنج آپ لوگوں کے لیے ہے کہ جو آنے والے علماء ہیں جنہوں نے دین کی رسی کو تھامنا ہے اور تھام کے آگے لے کے چلنا ہے۔ تو بس میں اتنی گزارش کرنا چاہتا تھا، چونکہ شاہ حسن پشاوری رحمۃ اللہ علیہ کے دربار عالیہ سے جو ہے نا وہ سے زیادہ نشین یہاں تشریف فرمائے، تو پچھلے سال میں نے گزارش کی تھی، یہ آخری گزارش دوبارہ پیش کرنا چاہتا ہوں۔ وہ یہ ہے کہ جی جو اہل تصوف لوگ ہیں، اور بالخصوص وہ لوگ جن کا تعلق سادات سے ہے اور بڑے گھرانوں سے ہے، ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ کوئی علمی کام، تحریری کام کریں اپنے بزرگوں کے لیے، بزرگان دین کے لیے وہ تحریری کام کریں، چونکہ ہمارے جتنے بھی جو سادات ہیں اور جتنے بھی بڑے دربار ہیں ان کے اوپر کتابیں موجود نہیں ہیں جن سے لوگ استفادہ کر سکیں۔ حتیٰ کہ گیلانی حضرات کے اتنے بڑے جو منار ہیں، منارہ نور ہیں، ان لوگوں کے لیے کہ حالات زندگی بھی کتابیں بہت اچھی نہیں بنتی۔ حضرت عبداللہ صاحبی رحمۃ اللہ علیہ، حسن پشاوری رحمۃ اللہ علیہ، حضرت شاہ محمد غوث رحمۃ اللہ علیہ نے چونکہ خود کتابیں لکھی ہوئی ہیں تو اس لیے ان کا بڑا ذخیرہ موجود ہے، لیکن یہاں شاہ میر گیلانی رحمۃ اللہ علیہ، اس طرح شاہ سلطان گیلانی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت سید علاؤالدین گیلانی رحمۃ اللہ علیہ، پیر عمر گیلانی رحمۃ اللہ علیہ، اس طرح حاجی سکندر شاہ صاحب، باقی بھی کتابیں ہیں، کتابیں جاندار کتاب کسی دربار میں لینے کی میں معذرت کے ساتھ کہتا ہوں۔ اور جب لوگوں کے پاس پڑھنے کے لیے کچھ نہیں ہوگا تو آپ شکوہ نہ کرنا کہ ہمارے آباء و اجداد کی کو لوگ جانتے نہیں۔ یہ لاسٹ میسج ہے میرا کہ اگر کوئی کام پچھلا کرنا چاہتے ہو آنے والے رسول کے لیے تو یہ ہے کہ کم از کم اپنے جس دربار سے آپ لوگ منسلک ہیں اس کے لیے کوئی بڑی اچھی کتاب ریسرچ والی جو ہے وہ چھوڑ کے آپ ہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔
ماشاءاللہ جزاک اللہ ہر سال کی طرح اس سال بھی انتہائی عام گوشوں پر بات کر رہے تھے، اور یقیناً یہ وہ کام ہے جو کرنے کے قابل ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وقت کے دامن میں جگہ نہیں ہے، ملتمس ہوں خطاب کے لیے جناب علامہ قاضی محمد ابراہیم چشتی صاحب۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين۔ قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحبك يا حبيب الله۔ صدر محفل، مہمان خصوصی، جید علماء کرام، مشائخ عظام، طلباء، پریس کے نمائندگان، انتظامیہ، مجھ سے پہلے علماء کرام اور خصوصاً بریگیڈیئر ڈاکٹر منظور عباسی صاحب جو ضلع جیلم ویلی سے جن کا تعلق ہے، اور پیر صاحب بھی، اور یہ ہمارا تعلق جیلم ویلی سے ہے۔ یہ محدث مظفر آبادی لکھتے ہیں، لیکن ان کو میں آج سے گزارش کروں گا کہ یہ مظفر آبادی نہیں بلکہ محدث کشمیر لکھیں، اس لیے کہ یہ ان کا فیض جو ہے یہ مظفر آباد سے باہر نکل گیا ہے، اور اس علاقے میں جن بزرگوں سے آج ہم مستفید ہو رہے ہیں، جن کا روحانی فیض ہے، وہ میرے پورے خاندان مظفر آباد کے پیر مہر علی شاہ رحمت اللہ علیہ غوث زمان اور یہ گیلانی سادات۔ آج جب گیلانی سادات کو میں دیکھتا ہوں اسٹیج پر تو مجھے یہ خوشی ہوئی کہ جب گیلانی سادات بیٹھے ہوں گے تو پھر مہر علی کا ذکر بھی ہوگا اور حضرت علی کا ذکر بھی ہوگا اور پھر غوث چلی کا ذکر بھی ہوگا۔ یہ باقی لوگ تھوڑا سی ڈنڈی مار جاتے ہیں، اس لیے کہ انہیں پتا ہے جب غوث اعظم آئیں گے تو نظر کو الى بلاد اللہ جمعن کخردرۃ علی حکم اتصالی، اور جب مولا علی آئیں گے لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار شاہ مردان شیر یزدان قوت پروردگار۔ میں کل برکتی صاحب کے پروگرام میں تھا، میں ایک دو تقریر کے دوران آپ نے چونج رکھی ہے نا، چونج جس نے میرا ہاتھ زخمی کر دیا، میں نے تقریر سٹاپ کر دی حضرت معذرت کے ساتھ، اس لیے میں آج ڈر رہا ہوں کہ کوئی ایک چونج نہ لگ سکے، چونج بڑی خطرناک ہے۔ تو گزارش کر رہا تھا کہ یہ جو علماء جب بیٹھے ہوں اور جب آج جو فرقہ واریت ہے اور آج جو تشدد ہے اور آج جو انتہا پسندی ہے، جب آپ اولیاء کو چھوڑیں گے، جب صوفیاء کو چھوڑیں گے، جب آپ سادات سے الگ ہوں گے تو پھر آپ کو تشدد بھی ملے گا، پھر انتہا پسندی بھی ملے گی، پھر فرقہ واریت بھی ملے گی۔ یہ کشمیر چونکہ صوفیاء نے یہاں تعلیمات دی ہیں، اولیاء نے یہاں تعلیمات دی ہیں، کشمیر میں کوئی تشدد کرنا بھی چاہے تو انہیں منہ گرتا ہے، کوئی اگر فرقہ واریت پھیلانا چاہے تو اس کو یہاں کے علماء کیا بلکہ عوام بھی مسترد کر دیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں ہم نے علماء سے یہ سنا ہے، ہم نے یہ صوفیاء سے سنا ہے، ہم نے معین الدین چشتی اجمیری کے غلام ہیں، ہم داتا علی اجمیری کے غلام ہیں، جنہوں نے یہاں کفار کو، مشرکین کو، ہندوؤں کو، بت پرستوں کو گلے لگا کر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا کلمہ پڑھا۔ تھوڑی شکایت بھی کروں، پیر صاحب گیلانیوں کے محدث ہوں، مظفر آباد کشمیر کے، اور سادات گیلانی علماء میں اور برادریوں میں تکڑے لوگ ہیں۔ غوث اعظم ڈریس بھی زبردست پہنتے تھے اور علم میں بھی آپ کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا، تو یہ مسجد تھوڑی اس کو وسعت دینے کی ضرورت ہے۔
یہ خاموشی سے ہی مجھے اگلے سال پتہ چلے کہ یہ گیلانی صاحب کی مسجد ٹرپل سٹوری ہو گئی ہے، یہ پلر نکل گئے ہیں، پتہ چلے کہ یہ غوث اعظم کے ماننے والوں کی مسجد ہے۔ کل کسی جگہ بات ہو رہی تھی، میرا سہیلی سرکار کٹھے والی مسجد، میں نے کہا کٹھے والی مسجد نہیں، غوث اعظم والی مسجد، کٹھے والے ایسی آئی نہیں ہیں، ہم غوث اعظم والے ہیں، کٹھے والے اور بھی لوگ بہت ہیں، ہم غوث اعظم کی بات کرتے ہیں۔ اور بڑی خوشی کی بات ہے کہ پچھلے 2 مہینوں میں ہٹیا والا میں پیر سید سکندر شاہ کاظمی رحمت اللہ علیہ کے دارالعلوم میں یہاں پیر محمد اکرم شاہ صاحب آئے، وہاں سے بھی ہمارے طلبہ نے دستار فضیلت حاصل کی۔ اور جناب کل ہم جناب صاحبزادہ حمید الدین برکتی صاحب کے دارالعلوم میں گئے، وہاں سے بھی طلبہ نے فیضیاب ہو کر ختم بخاری، لوگ ہمیں ختم بخاری کہتے تھے، ختم بخاری نہیں، ہم ختم قرآن کی بھی جشن کرتے ہیں، ہم میلاد کا بھی جشن کرتے ہیں، اور ہم شب قدر کا بھی جشن کرتے ہیں، اور بلکہ ہم غوث اعظم کا بھی جشن کرتے ہیں، ہم علی شیر خدا کا بھی جشن کرتے ہیں، ہم آل بیت کی بھی ذکر کرنے والے ہیں، ہم اولیاء کاملین کا ذکر کرنے والے ہیں۔ کیوں؟ آؤ در زہرا پر، آؤ در زہرا پر، کیونکہ ذرا یہ دیکھیں نا، یہ ہونی انیف قریشی صاحب، لوگ کہتے ہیں انیف قریشی صاحب تو حوال نہ آئے، کتنے قریشیوں دکھسو انہوں نے آگے اور بڑے، انہوں نے شکلہ میں قریشی آگے ہوئی، پاک لاری آگا انیف قریشی صاحب، پاک لار کا بھی پہنچ جانا، لوگ پاک دیکھتے رہے، لوگ ٹپی لا کے آئے، نکی جی ٹپی بھائی لگے پھر نکلے۔ آؤ در سہارا پر پھیلائے ہوئے دامن ہے نسل کریم، کہتے سید صفی ہوتا اور سید سونا ہوتا، سمجھو لوگ ہیں بھی مصنوعی سونے بننے کی کوشش کرتے ہیں۔ آؤ در سہارا پر پھیلائے ہوئے نسل کریموں کی لاجپال گھرانہ ہے، نسل کریموں کی لاجپال گھرانہ ہے۔ ڈاکٹر صاحب کہہ رہے تھے کہ موبائل بڑا شراب ہے، میں تھوڑی سی گزارش کروں گا کہ اس وقت میڈیا پہ اولیاء کے خلاف، صوفیاء کے خلاف، یہ ہمارے زمان ساتھی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، یہ ہمارے جناب نقوی صاحب بیٹھے ہیں، ہمارے پاس ہر قسم کے علماء، لکھنا ہو تو پھر زمان ساتھی صاحب قلم چلائے تو کمال کر دیتے ہیں، لیکن چلانے ہی رہنے کو چھوڑ دیں گے نا، ٹھیک ہے، کوئی چیزیں رگڑنی نہیں پہنی ہیں، کوئی چیزیں رگڑنی نہیں پہنی ہیں، اور جب نقوی صاحب لکھنے پہ آئے تو کمال کر دیتے ہیں۔ ریاض شاہ صاحب بیٹھے ہیں، دیکھیں ہمارے آج لوگوں نے بڑی بڑی پگا بنی، کم لکھے تو پگا بڑی، اصل کو دیکھو کم بڑے تو پگا لکھے، گولمنڈا شریف جن کے بزرگ کلے کی زبان پکڑ کا بولنے لگ جاتا ہے، اسی کلے پڑھا دیں، کلے سمجھو نا، کلے تو یلے زبان پکڑی تو بندہ نیٹ ورک ٹھیک کر دیا۔ میں گزارش کروں گا، ہمارے کچھ اور مسائل بھی ہیں، ہمارے پاس مسئلہ یہ ہے کہ دوسرے مسلک کے لوگوں کے پاس باہر سے پیسہ آتا ہے، اور ہمارے پیر فیاض کاظمی صاحب یہ روزانہ مظفر آباد ان کو بلایا جاتا ہے، پیر صاحب آگے، لیکن پیر صاحب آن کے پرانی راکڑ گڈی تو لے لیں، رکشے پہ بیٹھتے ہیں، سائیکل بھی نہیں ہے، آپ 400 بچوں کے کھانے کا ارینجمنٹ کریں یا پرانو گاڑی لیں۔ ہمارے علماء کی اور ہمارے فضلاء کی اور ہمارے، میں کل سہیلی سرکار کی بات کی تھی، ہمارے مزارات سے کروڑوں روپے جا رہے ہیں، کیوں نہیں سہیلی سرکار میں بھی درس نظامی شروع ہو اور وہاں بھی ختم بخاری ہو، اور کیوں کھڑی شریف میں بھی آپ وہاں لنگر بھی کھائیں لیکن یہ طلبہ وہاں پڑے، وہاں دمڑی والے سرکار سے پھر کچھ دمڑی لے کر جائیں، پھر فیض
ہمارے جتنے بھی اضلاع ہیں بڑا کام ہو رہا ہے الحمدللہ۔ اس وقت آزاد کشمیر میں پیر حسین الدین شاہ صاحب دامت برکت ہمارے پاس بننے کیسے مصلح امت، پیر محمد کرم شاہ الازہری ضیاء الامت، یہ ضیاء بھاگنے والے۔ میں گزارش کروں گا علماء سے، آپ پیر صاحب کا ضیاء القرآن پڑھیں، آپ کو صحابہ، آل بیت، اولیاء کاملین، حدیث، قرآن، منکرین حدیث، جتنی بھی چیزیں ہیں، سنت خیر و انام اور ضیاء القرآن پڑھیں، خدا کی قسم آپ کے 14 طبق روشن ہو جائیں۔ موبائل کو زیادہ ٹائم نہ دیں، میں بھی آدھا گھنٹہ دیتا ہوں، لیکن ہر جگہ سے چیزیں آ رہی ہوتی ہیں، کسی جگہ سے علی شیر خدا کے خلاف، کسی جگہ سے صحابہ کے خلاف، کسی جگہ سے اولیاء کے خلاف لوگ بیٹھے ہوئے ہیں۔ کوئی کہہ رہا ہے دعا نہیں کرنی، کوئی کہہ رہا ہے تیسرا نہیں کرنا، کوئی کہہ رہا ہے بیوہ نہیں کرنا، کوئی کہہ رہا ہے جنازے پر دعا نہیں کرنی۔ ان کو پھر ہم دعائیں دیتے ہیں، ان کے لیے دعاؤں کا اہتمام کرتے ہیں، لیکن آدھا گھنٹہ بیٹھے سوشل میڈیا پہ۔ اور آپ اسے بزرگ تو چلے گئے، انہوں نے تو نیٹ نہیں دیکھا، لیکن انہیں بڑے بڑے نت سے دیکھتے، نیٹ نہیں دیکھا، نٹ سے دیکھتے، نٹ سمجھو آدمی تو بڑا نٹ ہے، یہ نیٹ کو نہیں دیکھتے تھے، بڑے بڑے نٹ سیدھے کیے ہیں، مارے کھائی ہیں، پگڑیاں اتری ہیں، گھسیٹا گیا ہے، لیکن دامن مصطفیٰ نہیں چھوڑا، دامن علی نہیں چھوڑا، دامن غوث اعظم نہیں چھوڑا۔ لحم کا لحمی، جسم کا جسمی، لحم کا لحمی، جسم کا جسمی، فرق نہیں ماں بین پیا۔ ماشاءاللہ جزاک اللہ، انتہائی خوبصورت انداز میں اپنے خیالات کا اظہار فرما رہے تھے جناب قاضی محمد ابراہیم چشتی صاحب۔ آپ کے خطاب کے دوران ہماری محفل اس محفل میں موجود ہیں، تشریف لائے جناب پیر عاصم گیلانی صاحب، جناب ارشد عوان صاحب، کونسلر سیکسی باغ، صاحبزادہ عبدالرؤف نظامی صاحب ہماری محفل اس مجلس میں تشریف لائے، خوش آمدید کہتے ہیں۔ ایڈمنسٹریٹر سرکار کونسل جناب چودھری قیاسدین صاحب، سید ریاض گیلانی صاحب، جميع آپ کو اس محفل پاک میں تشریف آوری پر خوش آمدید کہتے ہیں، دل و دل پر شرا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا آنا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ دعوت خطاب دے رہا ہوں جناب علامہ مولانا سید محمد اسحاق نقوی صاحب تشریف لائیں اور آپ سے مخاطب ہوں۔ ان کے خطاب کے بعد انشاءاللہ بچوں کی دستار فضیلت ہوگی، ان کو اسناد دی جائیں گی، پھر ہمارے مہمان مقرر جناب علامہ امتیاز احمد صدیقی صاحب خطاب فرمائیں گے، اور اس کے بعد سلطان آغا جی سرکار اپنے مواعظ حسن سے مستفیض فرمائیں گے، پھر انشاءاللہ ہم دعا سے اختتام کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا رسول اللہ۔ مقتدر و معتبر علماء کرام، حفاظ، قراء، نعت خوان کرام، زندگی کے مختلف شعبات سے تعلق رکھنے والی شخصیات موجود، بلا طویل تمہید کے باتیں کچھ اور کرنا تھی، لیکن محترم المقام بریگیڈیئر ڈاکٹر منظور احمد عباسی صاحب کی خوبصورت گفتگو نے مجھے انہی کی طرح مائل کر دیا، جو حسین مشورے انہوں نے دیے، جو خوبصورت باتیں آج کی اس تقریب کی مناسبت سے انہوں نے ارشاد فرمائی، میں انہی کو آگے بڑھا رہا ہوں، اور آج کے یہ دورہ حدیث سے فارغ ہونے والے
علماء کرام یہاں اور دیگر طلباء، قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، لوگوں سے کلام کرو حسین انداز میں۔ یہ ناس کہا گیا ہے، یہاں مسلمان کا لفظ مسلم استعمال نہیں ہے، مومن استعمال نہیں ہے، عالم استعمال نہیں ہے، شیخ استعمال نہیں، یا ناس ہے۔ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، انسانیت کے ساتھ، لوگوں کے ساتھ، وہ کسی بھی مذہب کا ہو، جب گفتگو کرو تو آدمی پہچانا جاتا ہے، آدمی کی سیرت اس کے باطن کا پتہ دیتی ہے، لوگ باتوں سے یعنی پہچانا جاتا ہے۔ اللہ کے پیارے محبوب علیہ السلام نے فرمایا من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیصمت، جو اللہ اور اللہ کے رسول آخرت پہ ایمان رکھتا ہے اس کو بھلائی کی بات کرنی چاہیے یا چپ رہنا چاہیے۔ وقولوا للناس حسنا، لوگوں کے ساتھ کلام کرو حسین انداز۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس وقت فرعون کو کی تبلیغ کے لیے آپ کو بھیجا جا رہا ہے، آپ نے پورا واقعہ قرآن مجید کے اندر ہے، آپ نے فرمایا کہ میرے ساتھ میرے بھائی ہارون کو بھی بھیج دیجیے، وہ افصح اللسانی، وہ مجھ سے زیادہ فصیح گفتگو کر سکتے ہیں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی یہ برادران جو شفقت تھی بڑی پسند آ گئی، دعا پہ قبول کر لی، آپ کو بھیجا بھی گیا، ساتھ میں کہ ہم ان کو نبوت بھی دیں گے۔ فرمایا وَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا، خیال کرنا کہ تم دونوں نے تو فرعون کے پاس جا رہے ہو، تبلیغ کرنی ہے، اس کو توحید و رسالت کا پیغام دینا ہے، زندگی کا مقصد اس کو بتانا ہے، تو تم نے وَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا، تم نے ان کے ساتھ اس کے ساتھ بات، دونوں نے اس کے ساتھ بات کرنی ہے نرم انداز میں، حسین انداز میں۔ تو اس لیے میری ملت کے نوجوانوں بڑی ذمہ داریاں، درگیری صاحب نے جن ذمہ داریوں کا تذکرہ کیا ہے تو ان ذمہ داریوں میں نشاندہی کی ہے، بہت بڑی ذمہ داری ہے آپ پاس، ان ذمہ داریوں کو خیال کرنا ہوگا، اور الدین کلہ ادب، دین سارا ادب کرنا۔ سوشل میڈیا پہ اپنے تبصرے نہیں کرنا ہوں، اس وقت صورتحال یہ ہو چکی ہے، اہل سنت کی صورتحال یہ ہو چکی ہے، دل کے پھولے جل اٹھے سینے کے داغ سے، اس گھر کو آگ لگی گھر کے چراغ سے، دیگر مقاطب فکر تماشا دیکھ رہے، اور حافظ شیرازی 100 سال پہلے، اس سے زیادہ عرصہ پہلے بات کہہ گئی، من نز بیگانہ گاں ہرگز نہ نالا، من نز بیگانہ گاں ہرگز نہ نالا، آرام کے بھی من کرتا آشنا تھا۔ آج 12 رجب ہے، اور آج ملت کشمیر، موسم ملت کشمیر، موسم ملت اسلامیہ، حضرت میر کبیر سید علی حمدانی علی ثانی کے لیے قائم یوم ولادت ہے، اور آج خوبصورت یہ حسین یہ امتزاج ہے، دارالعلوم جامعہ غوثیہ رضویہ میں یہ ختم بخاری میں ہوا۔ میں دل کے امیر ترین گہرائیوں سے قبلہ پیر صاحب کے صاحبزادگان کو اور اس ادارے کی انتظامیہ کو عدیہ تبریک و تحسین پیش کرتا ہوں کہ خوبصورت تقریب کا اہتمام کیا، میں دل کی گہرائیوں سے آواز دے رہا ہوں تحسین میں آپ کو۔ تو قلندر لاہوری نے خوبصورت الفاظ میں موسم ملت اسلامیہ کو یہ خراج عقیدت پیش کیا، سید السادات سالار اعظم دستور معمار تقدیر امم، جو میرے کبیر سید حمدانی ہیں، یہ سید السادات ہیں، سارے سادات کے سردار ہیں، اور سالار اعظم میں صدر کے اندر جتنی اقوام بس رہی ہیں یہ ان کے بھی سالار ہیں، سید السادات سالار اعظم دستور تقدیر معمار تقدیر امم، ان کا جو ہاتھ ہے نا یہ اقوام کی تقدیریں بنا رہا ہے۔ خطرہ کشمیر، خطرہ آن شاہ دریا آسدی، خطرہ آن شاہ دریا آسدی، اس خطے کو دریا جیسی سخی سکن میں شخصیت میں، خطرہ آن شاہ دریا آسدی، داد علم و صنعت و تہذیب و دین، اس خطے کے لوگوں کو علم بھی دیا، صنعت بھی دی،
تہذیب بھی تھی، دین بھی تھی. بڑے عرصہ سے ہم یعنی یہ کوشش کرتے رہے، اخباروں کے اندر بھی دیا، قراردادیں منظور کی، اور سابق صدر اعظم کشمیر سرکار یعقوب خان صاحب نے وعدہ بھی کیا تھا، اور وہ کا مرثہ رہے کہ آزاد کشمیر جموں و کشمیر یونیورسٹی میں شاہ ہمدان چیئر یہاں رکھی جائے، لیکن وہ بات بس آئی اور گئی ہوگی. بہت بریڈی صاحب نے بڑی یعنی دکھتی رت پہ ہاتھ رکھا ہے، تو بس ہم باتیں سن لیتے ہیں، آمدن نشستن گفتن برخاستن کر دیتے ہیں. خوردن یہ جو آج انہوں نے بات کی ہے، یہ صرف رسمی بات نہیں ہے. انشاءاللہ جیسے میں نے پہلے تعریف کی تھی، لکھنا پھر شروع کر دیں گے، لیکن یہ بات اب سب کے لیے جس شعبے میں کوئی ہے، جہاں جس سے کوئی کام ہو سکتا ہے اس کو یہ کرنا ہوگا. تو 13 رجب ہے، مولا کائنات سید امام المشارق والمغارب اسد اللہ الغالب امیر المومنین علی بن ابی طالب کرم اللہ وجہہ کا یوم ولادت ہے. میں نے اس پہ یعنی مجموعہ بھی لکھا ہے. 34 جید شخصیات مورخین بھی ہیں، محدثین بھی ہیں، علماء کرام بھی ہیں، انہوں نے مستند و معتبر کتب کے حوالے سے یہ بات ثابت کی ہے کہ مولا کائنات کا یہ ولادت ہے کعبہ شریف ہے. اور شیخ صاحب یہ مطلع نے تو بات ہی ختم کر دی، روزے میں دریا بند کر دیا. کسیرا میسر نشد انسان، کسیرا میسر نشد انسان، بقابہ ولادت و مسجد شاہ. 13 رجب کو آپ کی زندگی کا آغاز ہے. مکہ شریف خانہ کعبہ سے ہوا، اور 19 سرناد المبارک کوفہ کی مسجد کی نماز فجر میں آپ کی روح کب سے منزل سے پرواز کرا. کسیرا میسر نشد سعادت بقابہ ولادت و مسجد شہادت. تو اس لیے ہم انہیں بھی خراج عقیدت پیش کرتے ہیں. پروگرام باقاعدہ جہاں بھی جب 13 رجب آئے تو درود و سلام کی سوغات پیش کریں، آپ کی منقبت پڑھیں، آپ کے اوصاف و کمالات جو کتب کے اندر ہیں، احادیث ہیں. حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں رضی اللہ عنہ کہ قرآن مجید کی 300 آیات ایسی ہیں کہ جس میں مولا کائنات کا تذکرہ ہے. بہرحال میں اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں. شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری مدظ العالی، انہوں نے کتاب لکھی، بھی خوبصورت کتاب ہے. اس کتاب کا نام ہے درۃ البیضاء فی مدح سیدہ فاطمہ الزہراء سلام علیہا. اس میں انہوں نے مستند و معتبر کتب احادیث کی 100 احادیث جمع کی. ان میں سے جو 99 نمبر پہ جو حدیث پاک ہے، اس حدیث پاک کے راوی خود مولا کائنات جو یہ فرماتے ہیں کہ مجھے بارگاہ نبوت سے علم اس طرح منتقل ہوا جس طرح چڑیا اپنے بچے کو دانا چلاتا. آپ فرماتے ہیں نبی کریم اور روح کریم علیہ السلام نے فرمایا یا علی انا و انت و فاطمہ و حسن و حسین مجتمعون یوم القیامہ. سنو میرے علی، میں اور آپ اور فاطمہ تو زہرا اور حسن و حسین قیامت کے دن اکٹھے ہوں گے. مجتمعون یوم القیامہ. ومن احبنا، اور جو ہم سے محبت کرنے والا ہوگا، صاحب ایمان ہم سے محبت کرنے والا، وہ سادات میں سے ہو یا غیر سادات میں سے ہو. ومن احبنا، سنو علی، انا وانت و فاطمہ و حسن و حسین مجتمعون یوم القیامہ ومن احبنا ناکل و نشرب. ہم اکٹھے ایک دسترخوان پہ کھائیں پیئیں گے حتی یفرق بین العباد. بس پھر لوگوں کے رحمہ فیصلے ہو جائیں گے. بس دورہ حدیث سے فاضل ہونے والے اور جتنے بھی یہاں موجود ہیں طلباء، بس زندگی میں کوئی اتفاق کے ساتھ محبت رکھو تو پھر فلاح دارین ملے گی. وما علینا الا البلاغ. جزاک اللہ. ماشاء اللہ اپنے درد بھرے لہجے میں محبت کا اظہار فرما رہے تھے جناب علامہ محمد اسحاق نقوی صاحب. اب تقسیم اسناد کا سلسلہ شروع ہوتا ہے اور دستار فضیلت کا سلسلہ. ہمارے فارغ التشریف ہونے والے علماء کرام میں 2 احباب شامل ہیں.
جناب سید احسان علی بخاری صاحب اور راجہ آکاش احمد خان صاحب، ہم دونوں اب آپ کو مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ میں جو فارغ التحصیل ہونے والے علماء ہیں یہ اپنی دستار غوث اللہ اعظم کی جوڑی سے حاصل کریں گے۔ میں ملتمس ہوں جناب سید احسان علی بخاری سے کہ وہ اپنی سند فراغت اور دستار سلطان آغا جی سرکار سے حاصل کریں۔ جناب سید احسان علی بخاری۔ اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو محمد سید الکونین والثقلین محمد سید الکونین والثقلین اللہ ہو 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 اللہ ہو۔ میں بہت بہت مبارکباد مل کر پیش کرتا ہوں جناب سید احسان علی بخاری صاحب اور ان کے والد گرامی کو، ان کے پورے خاندان کو اللہ تعالیٰ اس بچے کو پورے خاندان کے لیے ذریعہ نجات بنائے۔ میں ملتمس ہوں جناب راجہ آکاش احمد خان سے کہ وہ اپنی سند فراغت اور دستار فضیلت قبلہ پیر محدث مظفر آبادی پیر سید نذیر حسین شاہ صاحب گیلانی کے دست مبارک سے حاصل کریں۔ اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ اللہ ہو 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 اللہ ہو۔ بہت بہت مبارکباد مستحق ہیں یہ خوش نصیب آباد جنہوں نے سند فراغت حاصل کی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کی شکلوں کو مزید بلند فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کے علم و عمل میں مزید عطا فرمائے۔ آپ تمام اور تشریف فرماؤ، بیٹھے سارے بات۔ سلسلہ تقسیم اسناد فارغ التحصیل پورا جامعہ ہاضہ سب سے پہلے ملتمس ہوں جناب القاری محمد صغیر بن محمد رفیق نمبر میرا کلسی آپ تشریف لائیں اور قاضی محمد ابراہیم چشتی صاحب کے ہاتھ سے سند قرات حاصل کریں۔ اللہ ہو اللہ ہو ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو۔ ملتمس ہوں جناب سید حیدر علی گیلانی تشریف لائیں اور سند قرات حاصل کریں قاضی محمد ابراہیم چشتی صاحب سے۔ اللہ ہو اللہ اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ اللہ ہو 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 اللہ ہو۔ ملتمس ہوں جناب حافظ القاری رئیس عباسی صاحب تشریف لائیں اور اپنی سند قرات حاصل کریں جناب بریگیڈیئر منظور عباسی صاحب سے۔ اللہ ہو 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 اللہ ہو۔ تشریف لاتے ہیں قاری خالد محمود صاحب اور اپنی سند قرات حاصل کرتے ہیں جناب چیئرمین علماء و مشاہد کونسل علامہ امتیاز احمد صدیقی صاحب سے جناب قاری خالد محمود صاحب۔ اللہ ہو اللہ اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو۔ خالد محمود اللہ ہو اللہ اللہ ہو اللہ
تشریف لاتے ہیں قاری محمد اسماعیل، سند حاصل کرتے ہیں جناب علامہ محمد اسحاق نقوی صاحب سے۔ اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو جناب قاری ضیاء الرحمان صاحب، قاری ضیاء الرحمان صاحب سند قرات حاصل کرتے ہیں پیر سید فیاض حسین شاہ صاحب کاظمی کے ہاتھ سے۔ سید فیاض سے اللہ ہو 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 اللہ ہو۔ اب ملتمس ہوں صبح سے حافظ احمد علی سند وصول کرتے ہیں سید فیاض حسین صاحب کاظمی سے، اور صبح حفظ کی کلاس کے مدرس جناب الحاج قاری محمد کبیر عباسی صاحب جس جانفشانی سے محنت کر رہے ہیں اس کا یہ سبق دیکھ رہے ہیں، سب حاصل کریں گے حافظ احمد علی پیر سید فیاض حسین شاہ صاحب کاظمی کے ہاتھ سے۔ اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو۔ تشریف لاتے ہیں حافظ احتشام خان سند حفظ قرآن حاصل کرتے ہیں وائس چیئرمین علماء و مشائخ کونسل قاضی سہیل احمد کے ہاتھ سے جناب حافظ احتشام خان۔ اللہ ہو 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 اللہ ہو۔ تشریف لاتے ہیں حافظ محمد نزاکت عباسی سند حفظ حاصل کریں گے پیر سید ریاض حسین شاہ صاحب کے ہاتھ سے۔ حافظ نزاکت عباسی اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو۔ تشریف لاتے ہیں حافظ فیضان عباسی سند حفظ حاصل کریں گے سجادہ نشین آستانہ علیہ گلمنڈا شریف محمد غوث گیلانی صاحب کے ہاتھ سے جناب فیضان عباسی۔ اللہ ہو 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 ماشاء اللہ۔ تمام آباد تشریف رکھیں۔ الحمدللہ سلسلہ تقسیم اسناد اپنے اختتام کو پہنچا۔ اس حسن انتظام و انصراف پر اس تمام پروگرام کی کامیابی کا سہرا، اس ادارے کی کامیابی کا سہرا حضور شیخ الحدیث و تفسیر قبلہ پیر سید ندیم حسین شاہ صاحب گیلانی کے ساتھ گزر جاتا ہے۔ میں آپ کو، آپ کے خانوادے کو، اس ادارے کے مدرسین، اس ادارے کے معلمین و معاونین تمام احباب کو تہہ دل سے مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ بالخصوص صاحبزادہ ہمارا شان صاحبزادہ سید عدیل احمد گیلانی صاحب اس جانفشانی سے شب و روز محنت کر کے اس ادارے کو مزید آگے لے جانے کے لیے کوشاں ہیں، اور ان کے ساتھ ان کے دستراز جناب الحاج قاری محمد کبیر عباسی صاحب جس محنت شاقہ کے ساتھ اپنے اس ادارے کے لیے صبح و شام کام کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں دارین کی سعادتیں عطا فرمائے۔ اس سال جو گزشتہ سال امتحان گزرا ہے، ہمارے اس ادارے کے ایک بچے نے پوری آزاد کشمیر میں متوسط تنظیم المدارس میں کلاس کے اندر دوسری پوزیشن حاصل کی تھی، اسے یہ انتظامیہ کی طرف سے، تنظیم المدارس کی طرف سے بطور انعام یہ شیلڈ میسر آئی ہے۔ آج یہ وہ شیلڈ دوبارہ المعروف آغا جی سرکار کے ہاتھ سے وصول کرے گا۔ میں ملتمس ہوں جناب سید بابر علی گیلانی آپ حاضر ہوں اور سلطان آغا جی سرکار سے یہ شیلڈ اپنی وصول کریں۔ اللہ ہو 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 اللہ ہو۔ پروگرام اپنے اختتام کو پہنچا۔ جو احباب اپنے بچوں کے لیے مالا لے کے آئے ہیں، دیگر احباب انشاءاللہ پروگرام کے بعد آپ کو موقع دیا جائے گا۔ ہم آپ اختتام کی طرف بڑھتے ہیں۔ میں ایک بات اپنے عزیز طلبہ کے نام کر کے اللہ کے نبی کا یہ فرمان سنانا چاہوں گا۔ میرے محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ علم اس لیے حاصل نہ کرو کہ آپ اس کے ذریعے علماء سے مناظرہ کرو گے، مقابلہ کرو گے، جو حدا سے ٹکر لو گے۔ جس طرح آپ خطبہ کے بیان سے سن چکے، آپ کے کاموں پہ بڑی ذمہ داریاں ہیں،
معاشرے کا امن و سکون بحال کرنے کے لیے میں کردار جو علماء کو ادا کرنا ہے وہ ذمہ داری آپ کے کندھوں پہ آن پہنچی ہے. اب اللہ کے حضور دعا گو ہے کہ رب العالمین اس ذمہ داری سے آپ کو سرخرو فرمائے اور کامیاب فرمائے. میں جملہ آنے والے علماء کا عوام کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں. جس شخص کو ہم خطاب کے لیے موقع نہیں دے سکے, ہم اس سے بستہ معلوم ہیں. ہماری محفل میں تشریف فرمائے جناب علامہ پیر سید سخاوت اللہ گیلانی صاحب, خوش آمدید کہتے ہیں. جناب علامہ ممتاز چشتی صاحب, ہم ان کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں. جملہ اب آپ کا تہہ دل سے شکریہ ملتمس ہوں. آج کے اس محفل پاک کے مہمان مکرم جناب حضرت علامہ مولانا امتیاز احمد صدیقی, چیئرمین علماء و شان کونسل آزاد کشمیر, تشریف لائیں اور اپنے خوبصورت خطاب سے ہمارے قلوب و ذہن کو منور فرمائیں. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, الاسلام. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يخشى الله من عباده العلماء صدق الله العظيم. بلغ الله بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سارے پڑھ لیں اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. آج کی اس خوبصورت ایمان افروز روح پرور علمی دینی روحانی نشست جو اس سے حضور کو سلامتی ہے اور جامعہ وسیعہ رضویہ کا سالانہ اجلاس بھی ہے, اس کے صدر نشین سرپرست دائی خطۂ کشمیر کے عظیم علمی اور دینی روحانی پیشوا محدث اعظم مظفر آبادی استاد العلماء پیر طریقت راہبر شریعت حضور غوث الثقلین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خانوادہ کے چشم و چراغ اور آپ کی تعلیمات کے عظیم ترجمان قبلہ عالم حضرت شاہ الحدیث پیر سید نذیر حسین شاہ صاحب گیلانی مدد اللہ علیہ. آج کی اس تقریب کے مہمان خصوصی جو بہت معروف بڑی بڑی خانقاہوں پاکستان کے بڑے روحانی مراکز ان کے سجادہ نشین پیر طریقت راہبر شریعت اولاد غوث اعظم حضرت قبلہ پیر سید نور الاسلام شاہ صاحب مدد اللہ علیہ, سادات کرام, ریاست کے جید مقتدر ممتاز علماء کرام, خطباء, علماء, عمائدین, طلباء اور تمام سامعین. اب کسی لمبے خطاب کا یہ اجتماع مکمل نہیں, خطابات تو ہو چکے ہیں اور دستار بندی بھی ہو گئی ہے. سب سے پہلے تو پیر صاحب آپ کو کہ آپ کے لخت جگر نور نظر
صاحبزادہ پیر سید تقدیر احمد گیلانی، جو چھوٹی عمر میں مسلسل روزانہ کی بنیاد پر اس مرکز کی بہتری کے لیے لگے رہتے ہیں، اور آپ نے بھرپور تربیت فرمائی. آپ کی نظر شفقت اور نظر کرم ہے ان پر کہ ریاست بھر کے علماء اور مشائخ سے تعلق بھی ہے، لیکن جو اپنا کام ہے ادارے کا، آپ کا قائم کردہ جو باغ ہے، یہ پارک ہے، ہر آئے دن اس میں، اس کے نکھار میں، اس کی مہک میں، اس کی چمک میں، اس کے اضافے کے لیے مصروف عمل رہتے ہیں. ان کے ساتھ ساتھ جو ان کے دست و بازو ہیں آپ کے صاحبزادگان سید نوید گیلانی صاحب، نوید گیلانی صاحب، اور اس ادارے کے جتنے مدرسین ہیں، عباسی صاحب سمیت، شعبہ درس انظامی کے ہیں، حفظ کے ہیں، قرات کے ہیں، ساری ٹیم مبارکباد کا مستحق ہے کہ آج کے اس مہنگائی کے دور میں، مشکل ترین حالات میں اپنی مدد آپ یہ احباب سے رابطہ کر کے اس ادارے کے سفر کو جاری و ساری رکھنے پڑے. اللہ تعالیٰ اس ادارے کو تا قائم قیامت قائم بتائیں. علماء اکرام کا اجتماع ہے اور طلباء کا ہے. میں 2-3 باتیں آپ علماء سے بالخصوص علیان مظفرآباد سے کرنا چاہتا ہوں. خطاب بہت اچھا قریشی صاحب نے کیا ہے، اور پچھلی صاحب ماشاءاللہ بڑے دبنگ خطیب ہیں، اور جوش دو خطاب آپ نے سنے، اور اس کے بعد بڑے فکری جملے جو تھے وہ عباسی صاحب کے اور نقوی صاحب کے. میں ان 2 کی جو باتیں ہیں، بنیادی طور پہ جو علماء ہیں، آپ تو انبیاء کے وارث آپ ہیں، اور انبیاء کی مثال دے کر رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میری امت کے علماء بنی اسرائیل کہ نبیوں کی طرف. اب جو نبیوں کا کام ہے، انبیاء اکرام مرسلین علیہ السلام کا، وہ کام اور وہ ڈیوٹی صبح قیامت تک آپ کے ذمے ہے، آپ کے سر پر. تو لازم ہوتا ہے کہ جس کے ذمہ جو کام ہو تو وہ نباز وقت بھی ہو، کام کا ماہر بھی ہو، اور اسے اسلوب سے بھی اشنائی ہو. اور ایسے ہی رہا ہے انبیاء نے جب کام کیا. 2 مسئلے آپ کے سامنے رکھتا ہوں. بالکل جس طرح کا مرض ہوتا ہے، علاج بھی اسی طرح کا ہوتا ہے. مرض کوئی اور ہو، علاج اور ہو تو کام چلتا نہیں. قوم سمود کا علاج دیکھیں، ان کا ذوق دیکھیں، جہاں ان کی انتہا ہو رہی تھی، حضرت صالح کا وہاں سے آغاز ہو رہا تھا. وہ تو کسی کو بڑائی سمجھتے تھے کہ جناب ہم نے پتھر تراش کر ایسے شاہکار کھڑے کر دیے کہ کوئی ہمارا مقابلہ نہیں کر سکتا. پوری دنیا کو متوجہ کیا ہوا تھا اس وقت کے لوگوں کو، لیکن اللہ نے اپنے نبی کو اتنا کمال بخشا کہ فرمایا میرے نمائندے یہ تو بت کھڑے کر رہے ہیں، تم اسی بے جان پتھر کو توڑو، تو اس پتھر کے اندر سے زندہ اونٹنی برآمد ہوتی ہے.
قوم نے دیکھا کہ اصل ہم نہیں، اصل یہ ہے، اور پھر اس طرف قوم متوجہ ہوئی، اور وہ جو الہاد کی طرف تھی، گمراہی کی طرف تھی، تو اس طریقہ تبلیغ سے، اس انداز سے متاثر ہوئی اور وہ حق کی طرف۔ حضرت موسیٰ کا وقت ہے تو قوم کا اپنا مزاج ہے، قوم کا مزاج یہ ہے کہ وہ جادوگروں میں، تمام کہانوں میں، تمام شعبہ بازوں میں اپنے شکنجے میں لی ہوئی ہے۔ تو اللہ نے قوت بخشی کہ جہاں ان کی انتہا ہو جائے اس سے آگے سفر نہ کر سکیں اور اسی کو کمال سمجھیں۔ تو اے میرے نمائندے، آپ بتائیں کہ اصل کیا ہے۔ تو ان کی رسیاں، ان کی تومڑی، ان کا سارا ہنر، ساری ان کی کاروائی اور کارگزاری اس وقت اختتام پذیر ہو گئی کہ جب اللہ کے نبی نے اپنا عصا پھینکا تو پورے بھرے ہوئے میدان کے اندر گرتے سانپوں کو نگل کے بتا دیا کہ کمال وہ نہیں، کمال ادھر ہے۔ تو وہ قوم سمجھی اور اللہ کی طرف ہے۔ سیدنا عیسیٰ علیہ نبی السلام کا وقت ہے تو قوم طب کی دنیا میں بہت آگے، حکمت میں اتنی ماہر ہے۔ اس وقت کے اعتبار سے انہوں نے کہا ہم جیسا تو ہے ہی کوئی نہیں۔ تو قرآن کہتا ہے، حضرت عیسیٰ نے خطاب کیا، اے قوم، اے لوگوں، میری طرف متوجہ ہوں، میں تو مٹی کے پرند بناتا ہوں، پھر ان میں پھونک مارتا ہوں تو وہ پرواز کرنے لگتے ہیں۔ تو ان کی حد وہی تھی۔ حضرت عیسیٰ کا جب یہ کمال دیکھا تو انہوں نے کہا ہم غلط جگہ پر تھے، یہی تو راستہ ہے۔ وقت کم ہے، نبی رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم آپ تو ہما جہت ہیں، لیکن قوم کا تو مزاج تھا، اس وقت بھی تھا۔ آج علماء کو جو قرآن کے وارث ہیں، جو انبیاء کے وارث ہیں، انہیں قوم کا مزاج دیکھنا، قوم کے وارث دیکھنے ہوں گے۔ اور میں تھوڑا آگے چل کر آپ سے عرض کروں گا کہ آپ کے ساتھ ہو کیا گیا۔ کوئی آپ کے مخالف نہیں، کوئی آپ کو نہیں گرا سکا، کوئی آپ کا مقابلہ نہیں کر سکا، آپ خود گر گئے، آپ خود دستوں کے لیے باں ہو گئے، آپ نے ایک دوسرے کو کرش کر کے بے توفیق خود کیا ہے، کوئی طاقت آپ کو نہیں گرا سکتی تھی۔ نبی رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم، وہ بھی تو وقت تھا جب آپ، تو قوم کا مزاج کیا ہے؟ حرم کی دیواریں آوازیں دے رہی ہیں، حرم کے گھروں دیوار آوازیں دے رہے ہیں۔ ایک قبیلہ کہتا ہے جناب ہم تو فساد کا مرکز ہیں، ہم بلاغت کا مرکز ہیں، ہم جیسا ہے تو پروردگار عالم نے فرمایا محبوب ان کی انتہا ہو جائے گی، کیا باتیں ہیں ان کی، کیا کلام ہے ان کا، کیا سحر ہے اس میں، کیا اس میں ربط ہے۔ ہم آپ کو ایسا کلام عطا کرتے ہیں کہ یہ انگلیاں منہ میں ڈالتے ہیں، اور پھر ایسا ہی بات کہ آپ جیسا تو تھا ہی کوئی نہیں، اور وہ کلام جو اللہ نے عطا کیا قرآن کی شکل میں، اس کی فصاحت اور اس کی بلاغت اور اس کا ربط کہ جبیر بن ماتم جیسا بندہ جو اپنے آپ کو عرب کا فصیح اللسان قادر الکلام انسان کہلاتا ہے، تو ابھی دور سے یہ آواز آتی ہے اس کے کان میں فجر کے وقت، وَالطُّورِ وَكِتَابٍ مَّسْطُورٍ فِي رَقٍّ مَّنشُورٍ، اس طرح متوجہ ہو جاتا ہے کہ جناب ہم نے تو کچھ سن رکھا تھا، رات کو بناتا ہے صبح سناتا ہے، یہ تو جوڑ دیا ہوا نہیں، یہ خود بنایا ہوا نہیں۔ تو کہتا ہے جب یہ جملے سنے اِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ لَوَاقِعٌ، تو کہتا ہے میں کام اٹھا کہ کہیں عذاب میرے اوپر ہی تو نہیں آ رہا،
اس کے گرفت میں تو نہیں آ گیا. اسی مرحلے پر اس قدر کبھی تاری ہو گئی کہ کتنی تیاری کے ساتھ آیا تھا. میں نے کلام کرنا ہے, میں نے سوالات کرنے ہیں, میں نے باتیں کرنی ہیں, یہ بھی پوچھنا ہے, یہ بھی پوچھنا ہے. لیکن بس اس قدر تاثیر ہوئی اس قرآن کی, مزاج ایسا تھا اس قوم کا کہ اس کا مرکز بن کر عرض کرتا ہے. بس جن کا کلام اس قدر فصیح و بلیغ ہے, جن پر یہ کلام نازل ہوا, یہ کلام ایسا ہے تو وہ نبی کیسے ہو. عرض کرنے کا مقصد یہ تھا, بات کو سمیٹوں, کہ ہم نے اس اسلوب کو چھوڑا ہے. جن کا عرص ہے عوف سبحانی, قطب ربانی, غوث سمدانی, شاہ باز لا مکانی, میرا محی الدین الحسنی والحسینی سب کہو رضی اللہ عنہ. ایسے تو نہیں کہا میرے امام نے. پتا کیا کہتے ہیں؟ تیری سرکار میں لاتا ہے رضا, اسی کو شفیع. یہ کیوں کہا ہے؟ ویسے تو نہیں کہا. کون سا فتنہ ہے جو حضور محمد سبحانی کے ظاہراً اس زمانے میں اٹھا نہیں, اور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے لخت جگر امام حسن کے بیٹے نے اس کا مقابلہ ہی نہیں کیا, بلکہ اس کی سرگوبی نہیں کی. وہ کم ہے, ایک طرف منکرین خدا ہے, ایک سمت میں منکرین قرآن ہے, کسی طرف منکرین حدیث ہے. ہر سمت سے مختلف نوعیت کے فتنے سمجھاتے ہیں, لیکن وہ اسلوب جو قرآن کا دیا ہوا تھا, جو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان کا دیا ہوا تھا, آپ کے اور میرے شیخ, ساری امت کے امام شیخ حضور غوث الاعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک ایک فتنے کی سرکوبی کر رہے ہیں. آپ ایسا لگتا ہے کہ بظاہر بولتے تو عبد القادر جیلانی ہیں, لیکن پشت پر مصطفیٰ نے ہاتھ رکھا ہوا. جہاں محسوس ہوا کہ میرے تقوی کے ذریعے سے اگلے کی طہارت نہیں ہے, تو آپ کے تقوی کا نور رہنمائی کرتا ہے. جہاں محسوس ہوا کہ ان کا علاج, ان کی دنیا علم کے ذریعے سے ہوگی, تو آپ نے دلائل کے انبار رکھتی ہے. جہاں محسوس ہوا کہ ان کا علاج نظر کے ذریعے سے ہوگا, تو آپ نے نظر کے ذریعے سے علاج کیا. مجھے کہنے دیجیے, آپ کی نظر تو آپ کی نظر ہے, آپ کا علم تو آپ کا علم ہے, آپ کا تقویٰ تو آپ کا تقویٰ ہے. حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صحن میں, آپ کے گھر میں, آپ کے قرب و جوار میں اگر کوئی درخت موجود ہے تو وہ درخت کے پتے بھی اس قدر نور تقسیم کرتے ہیں کہ اگر کسی پر ان کا سایہ پڑتا ہے تو اللہ تعالیٰ ان کے اندر کی غلاظت کو دور کرتے, توحید کے نور سے ان کے من کو اجالا کر دیتا. کون سا فتنہ ہے کہ جس کو آپ نے مٹایا نہیں, جس کو آپ نے ختم نہیں کیا. آپ اغیار کے فتنوں سے بھی لوگوں کو آگاہ کرتے, کفار کی سازشوں سے بھی لوگوں کو آگاہ کرتے اور علاج کرتے. اور امت کے اندر کے جو فتنے ہیں, آپ ان کے افکار پڑھیے تو صحیح, آپ ان کی تعلیمات کو دیکھیں تو صحیح. آپ روزانہ کی بنیاد پر یہ جو آج عقائد کے نظریات تھے, آپ کو جھگڑے نظر آتے ہیں. اگر آپ دیکھ لیں, آپ صرف اور صرف حضور غوث الثقلین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عقائد و نظریات کو, تو میں سمجھتا ہوں آج کے سارے فساد کا علاج تعلیمات غوث اعظم کے اندر موجود ہے. جو فتنہ خارجیت ہے, فتنہ رافضیت ہے, فتنہ ناسبیت ہے, اور آج
اس کی آڑ میں جو میں آپ سے کہہ رہا تھا کہ آپ سے ہاتھ ہو گیا، اور ہاتھ کیا ہو گیا کہ عوام سے، پبلک سے، عام لوگوں سے ان کو دور کریں، اور اس کا نتیجہ آج کی مجلس دیکھیں۔ یہ علماء کو ایک طرف بٹھا دیں، ان علماء کو ایک طرف رکھ دیں، تو میں کس سے مخاطب ہوں آپ دیکھیں۔ میری تقریر کتنا لوگ سن رہے ہیں آپ سمجھ، کسی کی مرضی کو سنے نہ سنے، آپ لائیو والے کو پابند نہیں کر سکتے، لیکن آپ کے سامنے کون آ کے بیٹھا ہے 3 گھنٹے کے لیے، 2 گھنٹے کے لیے، کس کو تیار کیا ہے؟ ہوا کیا؟ ہوا یہ، میں نے کہا آپ ٹھیک نہیں، آپ نے کہا میں ٹھیک نہیں، اس نے کہا یہ ٹھیک نہیں، اس نے کہا یہ ٹھیک نہیں۔ پہلے تو شیعہ سنی میں تقسیم تھے، پہلے تو وہابی اور سنی میں تقسیم تھے، پھر دیوبندی اور بریلوی میں انحراف تقسیم تھے، یہاں دیوبند علماء بھی کچھ تشریف فرما ہے، اور اب جس اسکول آف تھاٹ سے آپ کا یہ اجتماع ہے، آپ کو تو ماشاءاللہ کسی کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ یہ کیا سازش ہوئی کہ اس قدر پروپیگنڈا کرو، اس قدر باتیں پھیلا دو ان کی اپنی زبان سے، یہ جو آپ سوشل میڈیا کی بات کر رہے ہیں کہ یہ ایک دوسرے کو کرش کر کے رکھیں، بے توقیر کر کے رکھیں، اور میں بس لفظ استعمال کرنے لگا ہوں۔ جب دیکھتے ہیں آج کی میڈیا، آج کفار کہ ایک منہ کھولتا ہے کہ پاکستان میں، پنجاب میں الحمدللہ آپ کا اور میرا کشمیر اس آلودگی سے کسی حد تک محفوظ ہے، کسی حد تک محفوظ ہے۔ آہستہ آہستہ وہ جراثیم کو آلہ سے ادھر ابھے، پتن سے ادھر ابھے، ٹائن سے ادھر ابھے، آپ سفر کرتے ہیں، لیکن اس طرح کا ماحول نہیں جو یہاں ہے، یا یہاں سے جا کر برطانیہ میں جہاں جہاں کا کوئی ملتا ہے کہتا ہے ان کو دوسرے کی ضرورت نہیں، پیر صاحب خود ہی کافی ہیں، اور بہت شدید نسل ہے کہ ایک دوسرے کو ذلیل کر کے رکھتے ہیں۔ آپ خطبہ دیکھ لیں، پورا جبہ اور دستار اور پوری داڑھی، اور اپنے اوپر ٹائٹل ہے شیخ الحدیث کا، شیخ الفقہ کا، پتہ نہیں کیا ٹائٹل ہے، اور دوسرے کو اسلام سے خارج کر رہا ہے، مسلک میں ڈال رہا ہے، مسلک سے باہر کر رہا ہے۔ یہ کیا تھا کہ پبلک میں ایسی سازشیں ہو جائیں کہ ان کے اس طرف خیالات ہی نہ رہے کہ قادیانی ہمارے خلاف کیا کرتا۔ معتزلہ ہمیں کہاں اس وقت نقصان پہنچا رہا ہے، ملحدین ہمارے خلاف کیا سازشیں کر رہے ہیں، دہریت میری نسل کو، میرے بچوں کو کہاں گمراہ کر رہی ہے، اور یونیورسٹی کے اندر، کالجز کے اندر، اداروں کے اندر آنے والی نسلوں کے لیے وہ جو یہودیوں نے، اسلام دشمن پاورز نے اصل میں اپنے نمائندے چھوڑے ہوئے ہیں، انہوں نے کہا اس طبقے کو آپس میں الجھا دو تاکہ یہ اس طرف جائیں نہ۔ آپ اس سے ذرا ہٹ کر تھوڑا سا سفر کریں، وہ کون سا طبقہ تھا جس نے امت کو سنبھال کے رکھا تھا؟ آج بھی قدر امت سنبھلی ہوئی ہے، تھوڑا بہت اگر کہیں حیا کا معاملہ ہے تو مجھے یہ کہنے میں کوئی آر محسوس نہیں ہوتی کہ وہ علماء ربانیین اہل حق عارفین کی جماعت ہے اہل اللہ کی، کہ آپ دیکھیں وہ چشتی ہوں، قادری ہوں، سہبردی ہوں، نقشبندی ہوں، کہ کتنا حیا ہے ایک دوسرے کے لیے، کہ اگر خط لکھتے ہیں وہ الفاظ بھی کبھی دیکھ لیں مکتوبات اکابرین کے، کبھی بات کرتے ہیں طرز کلم دیکھ لیں، اور کبھی ملتے ہیں تو آپ ان کی ملاقات کا انداز دیکھ لیں۔ یہ ہے میرا پیغام آج آپ کے لیے اور میرے لیے کہ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ساری بیماریوں کا علاج کیا ہوا ہے، ہمارے لیے وہ اتھارٹی ہیں۔ مجدد الف ثانی نے اپنے وقت میں علاج کیا تھا، امام غزالی نے اپنے وقت میں علاج کیا تھا، محی الدین ابن عربی نے اپنے وقت میں علاج کیا تھا، اور قریب کے وقت میں بر صغیر میں جب مختلف اطراف سے فتنے اٹھے تھے تو احمد رضا بریلوی نے اپنے وقت میں علاج کیا تھا۔ لیکن آپ دیکھیں وہ سب کے سب معین الدین کے نوکر تھے، وہ سب کے سب عطا رسول معین الدین والحق خواجہ فاضل خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ تعالی کے نوکر تھے، حضرت علی بن عثمان داتا گنبش کے نوکر تھے، وہ سب کے سب فاروق سبحانی قطب ربانی غوث سمدانی شہباز لامکانی
میرا محی الدین کے نوکر تھے، وہ سب کے سب شاہ نقشبند شاہ سوربند کے نوکر تھے۔ ان کی جو زندگی بتا رہی ہے کہ وہ معطل لوگ تھے، عدل کرنے والی جماعت تھی، ان کا اندر اور باہر ایک تھا، ظاہر کے باطن جدا جدا نہیں تھا۔ بات کو بالکل سمیٹوں نقوی صاحب، بالکل سمیٹوں، مطلب مجھے یہ بتائیں، میری والدہ کسی نرسے میں نہیں گئی تھی، ایک سال اسکول میں نہیں گئی، اللہ ان کو بخشے۔ میرے والد تھوڑے بہت پڑھے لکھے تھے اس وقت کی سے پہلی دوسری، کیونکہ وہ نمبردار اتنے پڑھ سکتے تھے، نمبردار چونکہ پڑھتے نہیں۔ میرے دادا ان کا علم دنیاوی کتنا تھا، لیکن ایک بڑے باکمال انسان کے پاس تھا، اور وہ تھے کہ جن کے لیے آپ کے والے سے دفعہ بعد میں کسی نے بات کی تھی، وہ سید شبیر حسین شاہ جعفری نے کی تھی کہ ہم نے سمجھا تھا کہ امیر شریعت پیر سید غلام حسین شاہ کا چراغ بجھ گیا ہے، لیکن آپ کو مل کر محسوس ہوتا ہے کہ نہیں، گیلانیوں کا چراغ بجھا نہیں، ابھی شریعت بھی موجود ہے اور جرت بھی موجود ہے۔ یہاں قریشی صاحب بات کر رہے تھے، اس کو اس سے انکار ہے کہ کوئی علی سے دشمنی رکھے، علی سے کوئی دشمنی رکھے اور مسلمان بھی کہلائے۔ اونچا بولیے نا، علی سے کوئی دشمنی رکھے اور مسلمان بھی کہلائے۔ سالہ کو کب مانتی ہے، اس کو مان سکتی ہے، اس لیے کہ اس علی سے بغض رکھے جس کے بغض کو نبی نے منافقت کہا ہے، اور جس سے محبت کو نبی نے ایمان کہا۔ صحیح نہیں بولے ہو، میں نقشبندی اتنی گہرے سے بول رہا ہوں۔ پہلے تو شک تھا کہ پتہ نہیں وہ قریشی صاحب کے شاگردہ سے بولتا ہے، صدیق اکبر کا نوکر بات کر رہا ہے، فاروق اعظم کا غلام بات کر رہا ہے، عثمان ذوالنورین کی فکر کا علم بردار آپ سے مخاطب ہے۔ مجھے پتہ چلے آپ کو بولنا آتا ہے، اور پوری زندگی پڑھایا ہے انہوں نے، یہی کیا پڑھایا ہے۔ اور ایک بات کر کے پھر میں آپ کو بلاؤں اور سادات سے مخاطب بھی ہوں کہ بدقسمتی آپ کے ساتھ بھی ہاتھ ہو رہا ہے، اور ہو گیا سیدوں آپ کے ساتھ بھی ہاتھ، کہ جن کی شان یہ ہے کہ پیدا کرنے میں ہوں، کہاں پیدا ہوں، بولیے نا، مجھے علماء کیوں نہیں بولتے؟ یہ لوگ آپ کو ایسے جاتے رہتے ہیں تاریخ کے تناظر میں ڈال کے، کہاں پیدا ہو، صحیح نہیں بولے ہو، کہاں پیدا ہو، ذرا جروں سے بولیے، کہاں پیدا ہو سفیر، کعبے میں، اور جو شہید کہاں ہو، یہی تو آپ بولتے ہو، اس لیے انہوں نے آپ کے ساتھ کام کر دیا۔ شہید کہاں ہو، قوت سے بولیے، کہاں شہید ہو، مسجد میں، اور جن کا چہرہ دیکھنا بھی عبادت ہو، ان کی نسل کو مسجد سے دور کر دیا گیا۔ آپ کے ہاتھ سے لے گئے، ان کی نسل کو مسجد سے دور کر دیا گیا کہ تم سڑک پہ ملو، تم کسی اور جگہ ملو، اسی لیے تو مسجد میں امن نہیں رہا۔ پیر صاحب، امن کہاں سے آئے جب امن والے مسجد سے دور ہو گئے؟ میں اپنی طرف آؤں گا جو بات میں کر رہا تھا، میری ماں سادہ تھی، لیکن آپ کو بلا کر وہ رازدار خفی جلی ہے، جدھر بھی دیکھو علی، قاسم آپ کی بات تو زیادہ آئے، گواہ مدینہ کی ہر گلی ہے، جدھر بھی دیکھو۔ اور اگر کسی کو بولنے میں تکلیف محسوس ہو تو غور کر لے، دو حالتوں میں سے کوئی ایک حالت ہوگی چشتی صاحب، دو حالتوں میں سے ایک حالت چشتی صاحب تو یقیناً ہوگی، آپ تحقیق کریں گے، بڑے خطیب ہیں، میں تو چھوٹا سا آدمی ہوں۔ ایک حالت لازم ہوگی، یا اس کا ایمان ٹھیک نہیں یا اس کی زمین ٹھیک نہیں۔ اور میں نہیں کہتا شیخ الحدیث صاحب برکاتیہ میں جنہوں نے دورہ حدیث کرایا، میں نہیں کہتا، میرے آقا کی زبان کہتی ہے، ابو سعید خدری کہتے ہیں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ پہچان کیا کرو مجلس میں
علی کے ذکر سے چہرہ گلاب کا پھول بن جائے سمجھ لینا مومن ہے، اور اگر چھوارا بن جائے شامی کباب بن جائے تو پھر منافق ہے۔ اور دوسرے مقام پر فرمایا تھا کہ یا ایمان ٹھیک نہیں ہے یا اوپر سے اوپر تک شکنا ٹھیک نہیں ہے۔ اب جس کی نسل بھی ٹھیک ہو، جس کا ایمان بھی ٹھیک ہو، وہ کب علی کے ذکر سے رکتا ہے، وہ سر کٹا دیتا ہے، علی علی کرتا رہتا ہے۔ اور یہ مجھے صدیق نے پڑھایا ہے۔ کس نے پڑھایا ہے؟ کس نے پڑھایا ہے؟ نہیں بولے ہو صدیق پر صحیح، تو پھر میں اپنے ایک ایمان کا قول سنوں گا، پریشان جاؤ گے یا صدیق نہ کہنے والے۔ کس نے پڑھایا ہے؟ امام علیہ بات اطہار میں سے امام باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بھی پڑھایا ہے۔ امام علیہ بات اطہار میں سے امام باقر، آپ تشریف فرما تھے، بندہ آیا پیر صاحب، بندے نے آ کے مسئلہ پوچھا، حضرت تلوار میں چاندی کا دبتا لگانا کیسا ہے؟ تلوار میں چاندی کا دبتا لگانا کیسا ہے؟ تو حضرت نے فرمایا جائز ہے۔ امام نے فرمایا چونکہ علی کا لفظ ذکر تھا، ان سے زیادہ قرآن کون جانتا، جائز ہے۔ تو پھر کھڑا ہو گیا قاضی فاضل صاحب کو کوئی دلیل مل جائے، چونکہ آگے بھی بات کرنی ہے، کہا اس کی دلیل؟ تو میرے امام نے جواب دیا کہ خلیفہ اول سیدنا ابو بکر صدیق لفظ صدیق کے ہاتھ میں جو تلوار تھی اس کا دستہ چاندی کا تھا، کہنا جائز ہے۔ اب جب لفظ کہا نا ابو بکر صدیق، ہم حسین کا نوکر بول رہا ہے، گلی گلی نگر نگر اوپر سے بولا یہ بہت بات کا مرکز ہے، یہاں سیدھا ڈال کے بولو ابو بکر ابو بکر، کون روکتا ہے؟ وہ تو گھر پٹی بناتے ہیں کہ شادی یہ کہتے، شادی اسی کو لگاتے ہیں جس کو علی نے لگایا۔ نگر نگر گلی گلی نگر نگر، جس کے ہاں علی کی عزت ہے ہماری جانے بھی اس پر، تھوڑا آگے چل کے بتاؤں گا وہ کون ہے۔ وہ پھر کھڑا ہو گیا ویسی صاحب، بھائی صاحب میں اس وقت بھی ان کے ساتھ تھا جب کسی نے رگڑا لا رہے تھے، مسلمان تو نہیں تھے، کلمہ نہیں پڑا تھا چنگیز خان کی اولاد میں، اس وقت علاقو خان کی اولاد میں، لیکن علامہ سیدی صاحب ہم اس وقت بھی ان کے آگے سر نہیں اٹھاتے تھے، یہ تاریخ بتاتی ہے۔ سوال پتہ نہیں ہو یہ راجو آپ کی جو عزت ہے، کائنات میں آپ اکڑ خان ہیں لیکن شریف کے آگے جھکے ہوئے۔ میں نے ہر اس بندے کو اولین میں آخرین میں ذلیل دیکھا ہے جس نے نبی کی آل سے بغض رکھا، وہ حکومت لے کے ذلیل ہوا، حکومت سے نکل کے ذلیل ہوا۔ عزت و ذلت اور چیزیں ہوا کرتی ہیں، اور راستہ ہے یہ کھڑا ہو گیا حضرت، کہا کیا دلیل بھی دے دی ہے، کہا ابو بکر صدیق ہے۔ اب وہ چونکہ اندر سے بھی تاریخ تھا، بھائی کا حال بھی ٹھیک نہیں تھا، اندروں بھی کالا سی، تب باروں بھی حال ٹھیک نہیں سی۔ جب نبی کے بیٹے علی کے لفظ فکر، چونکہ جس کو باقر کہے صدیق ہے، باقر کا باپ کہے صدیق ہے، باقر امام باقر علیہ السلام کا بابا کہے صدیق ہے، دنیا ادھر سے اولا ہو سکتی ہے، وہ ادھر کا بھی صدیق ہے، وہ قیامت کا بھی صدیق ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق ہے، نقوی صاحب ابو بکر صدیق ہے، تو حضرت چونکہ جانتے تھے، کیونکہ علی چہرہ بھی دیکھے تو بندے کا دل بھی دیکھے، اور علی کا لال بھی چہرہ بھی دیکھے دل بھی دیکھے کہ یہ مریض ہے، تو ان سے بڑا وہ علاج کرنے والا اس وقت تھا نہیں۔ آپ نے جملے کہے سن میں تیرا علاج کر دیتا ہوں اور قیامت تک کے لیے بیماری کا کر دیتا ہوں،
کہ ہاں ابو بکر صدیق ہیں، ابو بکر صدیق ہیں. 30 دفعہ کا 30 دفعہ ابو بکر صدیق. آپ جو ابو بکر کو صدیق نہیں مانتا، آپ نے فتویٰ دیا. اور یہ میرا فتویٰ نہیں، ان کا فتویٰ ہے جو ان کا فتویٰ چلتا ہے. ان کا فتویٰ خود صدیق اکبر کہتے ہیں کئی فیصلوں میں ہلاک ہو جاتا ہے، علی تم نہ ہوتے. پھر وقت نہیں میرے پاس ہی تو مجھے حاشیہ لگاتا، ایک ایک بات سناتا. کتنوں کی جب مقام پر کئی دفعہ آپ نے حد جاری کر دی، بندے کی منڈی گئی. مولا علی نے کہا ذرا ٹھہریے. اور جب فیصلہ سامنے آیا، شکر ہوا میرا مشیر علی ہے، ورنہ میں تو ہلاک ہو جاتا. لوگوں یہ پڑھایا کرو. آپ نے فرمایا امام بات کر لے کہ وہ آدمی نہیں جو ابو بکر کو صدیق نہیں مانتا، اس کے کسی قول کا کوئی اعتبار نہیں. کلمہ قول ہے، نکاح قول ہے، نیاز قول ہے. وہ آپ نے کہا اس کا نکاح معتبر نہیں، اس کا کلمہ معتبر نہیں، اس کا دین معتبر نہیں جو ابو بکر کو صدیق نہیں مانتا. اب ذرا بولی سے حلالیوں کی طرح، تاکہ گھر میں جا کے آپ کی مائیں خوش ہوں ہمارے بیٹے. وہ رازدارے خفی جلی ہے جدھر بھی دیکھو، گواہ مدینہ کی ہر گلی ہے جدھر بھی دیکھو. غلام حسین شاہ قادرہ والی جنوں خوش ہو، یہ دادے کو سبق پڑھا تھا، پوتا سنا رہا ہے. وہ رازدارے خفی جلی ہے جدھر بھی دیکھو. علی نے مرحب کے سر کو پھوڑا، علی نے خیبر کے در کو توڑا. عمر ابن بدھ کی سر تک کریں، آج بھی بڑھ دینا اس کو، اور اس کی نسل آج بھی بڑھ رہی ہے. مرحب اس وقت پریشان ہوا تھا، اور مرحب کے پوتے آج پریشان ہیں، ایسے ابھی اٹھ رہی ہے. لیکن کیا کروں، جب جب میرے نبی فرمایا کرتے تھے ہے کوئی. جی صاحب جب میرے آقا نے فرمایا ہے کوئی، کون آقا؟ فرمایا یہ منہ کھولتا ہے عمر ابن عبد بدھ، منہ کھولتا ہے مرحب. تو سکتا تاریخ للو پنجو وہ بھی نہیں تھے. وہ کہتا تھا بدھ کا پتر، اپنے عمر ابن عبد بدھ، اس کا معنی یہ ہوتا ہے بدھ کا پتر. ہزار کے لیے تنہا کافی ہو، اکیلا کافی ہو، مائن راتی تھی. تو سکتا تاریخ جاتا تھا. تو اگر کوئی اس وقت بھی اٹھتا تھا نا، قد تو میانا تھا، لیکن ایسا تھا کہ جب قریب آئے کہ آقا اجازت دیں زبان کھینچ لوں، تو مصطفیٰ فرمائے دل خوش کر دیا. اور جب جانے لگے تو کہا اس طرح نہیں جا، اپنا ماما اتارا دستار، سر ننگا کر، تھمائی سر پہ دستار اور تلوار سامنے کی، تلوار ہاتھ میں رکھے. اور جب جانے لگے نا ممتاز القاسمی، تو میرے آقا نے پوچھا کہ کون جا رہا ہے؟ کیا وہ جانتے نہیں تھے جو ان سے پوچھ رہے تھے، قیامت تک بتانا چاہتے تھے کون جا رہا ہے؟ اس نے کہا ابو طالب کا بیٹا. اور خواجہ بطحہ ہم نے مکرم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے آقا کا نگاہ خان، یہ بھی کوئی للو پنجو انسان نہیں ہے. جب سارا عرب خلاف تھا تو ابو طالب اکیلا کھڑا تھا. کربلا میں پوتے گنے جناب خواجہ بطحہ کے کتنے پوتے ہیں؟ آپ ایک حسین کو جانتے ہیں، گنتے جائیں ذرا انگلیوں پر کتنے. کبھی گھر جا کے علماء پڑھنا تو میرا میں کون جا رہا ہے؟ ہاتھ میں تلوار دی ہے، سر پہ دستار دی ہے. کسی نے کہا جناب عرب کا فصیح بلیغ آدمی جا رہا ہے، کسی نے کہا بہادر جا رہا ہے. تو میرے آقا نے فرمایا میں تمہیں بتاتا ہوں کون جا رہا ہے. سب نے کہا بھائی جا تو وہی رہا ہے، علی آج کیا بتائیں گے؟ تو میرے آقا نے فرمایا سنو، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی کی زبان رکھتا ہو، اپنی طرف سے کچھ نہیں کہتا، جو رب کہتا ہے وہی سناتا ہو. آج یہ سنا رہا ہوں
جس کے سر پہ دستار رکھی ہے، جس کے ہاتھ میں تلوار گھمائی ہے، عمر ابن عبد بدن ہے، کل کفر خلافت کی نمائندگی کرتے ہوئے آ کے کل حق کو للکارا ہے، تو جو اس کی ٹکر قبول کر کے اسے تڑپانے جا رہا ہے، میں بتاتا ہوں یہ کل دین جا رہا ہے، یہ کل ایمان جا رہا ہے۔ اب آپ کی زبانیں بولیں، وہ رازدار خفی جلی ہے، گواہ مدینہ کی ہر گلی، میرے بچوں یہ سبق یاد رکھنا تاکہ تمہاری مائیں کہیں واقعاتاً میرے لال اور تمہارے ابا کہیں ہماری نسل، اس لیے کہ جس کی زبان پر ابو سعید خدری روایت کرتے ہیں علی کا ذکر محبت سے نہ آئے اس کا ایمان خطرے میں لگا رہتا ہے، قوت سے کہہ دیے گواہ مدینہ کی ہر گلی ہے، جدھر بھی دیکھو آگے نکل جائے گی۔ خطیب کو ہونا حضرت خطیبہ نہ جو ہے نا جوش کبھی کبھی تنظیمی کام چھوڑ دیا تھا، خطابت لکھوں بات آگے نکل جائے گی، میں نے کام چھوڑا بھیا کبھی آپ کس موڈ میں یہ پیر صاحب نے کہا تھا کوئی ایسی گل کری کہ میرا دل خوش ہو کہ کوئی مطلب میں کوئی انتظامی باتیں کر کے بات آ کے ڈان شوق میں کہا کوئی ایسی گل کرے۔ ایک دفعہ انہوں نے کہا تھا بات اور آج آپ نے کہا تھا حضرات ہاتھ ہو گیا ہے آپ کے ساتھ امت کے ساتھ، آئیے اپنا طرز تکلم بدلیں، اپنا اسلوب بدلیں، اپنا انداز بدلیں۔ میں آج بڑا خوش ہوں عبداللہ صاحب کی نظر ماشاءاللہ، میں آج بڑا خوش ہوں حقانی صاحب، ریاض شاہ صاحب کہ حضرت محدث سے اعظم مظفر آبادی کے اس باغ میں سیفی صاحب یہ آپ کی بہت تعریف کر رہے تھے، میں اتنی نہیں کرتا ہوں، سب کو رگڑا لگائیں، کبھی کبھی پھنس بھی جاتے ہیں، ہر سراغ کی انگلی نہ دے، اس لیے جنہیں سب بھی اٹھائے سارے نے بندہ ہو سکتا ہے، سجدنا نہیں ہو سکتا بھائی، کوئی امت کے بڑے لوگ ہوں ان کو نہ رگڑیں، اپنے قد کاٹ لیول کی بات کریں، ہماری اوقات و حیثیت کیا ہے، جوڑ کی بات کریں، خیر کی بات کریں، باہم صلح کی بات کریں، اپنے عقائد کے نظریات میں آپ پختہ رہیں، لیکن آپ کی شائستگی، آپ کی شفتی، آپ کا کردار، آپ کی گفتار بتائے ہاں واقعی یہ امام محمد رضا والا ہے۔ حضرت محمد رضا بھی اب ہو گئے، محمد رضا بھی کتنے ہو گئے، کتنے ہو گئے؟ ایک زہرا تو بھونکے سلام اللہ تعالیٰ علیہا، زہرا پر بھونکے وہ کہ میں بھی احمد رضا کرتا ہوں، میرا احمد رضا سے کیا تعلق؟ جو زہرا پر جبہ لگا کر منہ کھولے کہے میں احمد رضا والا، تیرا احمد رضا سے کیا تعلق؟ میں تو اس احمد رضا کا غلام ہوں کیونکہ میرا پیر بھی پٹھان ہے، پیر علاؤ الدین، اور میرا فکری امام بھی پٹھان ہے احمد رضا، اور شہیدوں کو تو احمد رضا کے لیے 5 وقت دعا کرنی چاہیے۔ یہ ایک جملہ مجھے دکھا اور واجب پٹھان کے امام ہمارے آتا ہے، مجھے یہ ذرا بتا دینا سفیر الاسلام کوئی بندہ کیا تیری نسل پاک میں ہے یہ جدھر آپ روشے ہوتے ہیں بعد نعرے مارنے والے وہ صرف 5 تک بات کرتے ہیں، نقوی صاحب وہاں کی طہارت 5 تک ہے، اور میرا امام اللہ کے نبی کے فرمان کی روشنی میں اعلان کرتا ہے، کیا اعلان کرتا ہے کہ یہاں سے سید مدینے تک اور مدینے سے آدم تک، نہیں سمجھے ہو؟ میرے آقا نے فرمایا پاک پشت میں رہا ہوں مرد کی، پاک رحم میں رہا ہوں عورت کی، اور عبداللہ تک سیدہ آمنہ تک جہاں جہاں سفر کیا ہے نہ وہ بت کے آگے مٹ چکا ہے نہ وہ غلط چکی ہے۔ یہ عقیدہ سنت و جماعت کا ہے، کسی اور کا نہیں ہے،
اور قیامت تک کے لیے نبی کی نسل کے بارے میں کہتے ہیں تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ. تقریر ختم کرنے لگا ہوں, سارے بولیے تاکہ من اجلے ہو جائیں, من اجلے کر بیٹھے ہو, من اجلے ہو جائیں. تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تو ہے نور کا. ختم کروں گا. تو ہے نور تیرا. خطیب کو جانتا ہوتا ہے. آخری بات چھوڑنا تھے. میں نے ایک بات کہی تھی, جناب میری اماں نے بیضابی نہیں پڑھی, بات نہیں پڑھی. میری اماں نے یہ چیز نہیں پڑھی, یہ کچھ نہیں پڑھا تھا. لیکن ایک بات کس نے پڑھائی میری اماں کو. میری اماں تیری خبر پہ پڑھوں رحمت نازل ہو جائے. سادہ ماں تھی میری. کیا ہمارے گھر میں بھی, گجال والے گھر میں میرے دادا خلیفہ خاص تھے امیر شریعت پیر غلام حسین شاہ حیدرآبادی, اور میرا نانا سردار صدر خان ساجد مدینہ والا وہ بھی غلام تھا امیر شریعت کا. اور گرمیوں میں 3 مہینے شاہ جی آپ کا پیرخانہ آپ کے بڑے وہاں رہتے تھے, وہ پونی آج بھی موجودہ جو جنگلوں سے لایا تھا, وہ اس لیے کہ باقی عورتیں تو چشمے پر جائیں. وہاں کے ملداروں نے کہا پیروں کے لیے چشمے سے نہر کھودو, پیروں کے گھر میں ان کی عورتیں باہر نہیں جائیں. میرے گاؤں میں پڑوس پہ دیریا سیدہ گاؤں ہے, دیریا سیدہ, دیریا سیدہ ہے نکا درمیان میں. ہماری شادیوں میں, ہمارے خدمات میں ان کا ہماری عورتوں کا ٹائم ایک ہوتا ہے. ان کے لیے شام کا کھانے کا الگ وقت ہوتا ہے, اور کھانا لگا کے اعلان ہو جاتا ہے بیگمات آئی ہوئی ہیں, مرد ایک پاسے ہو جائیں. وہ جو یہ فیصلہ کر کے گئے تھے ہمارے پچھلے, بیزاری نہیں پڑھی, قوم نہیں پڑھی, بخاری نہیں پڑھی, مسلم نہیں پڑھی, سیاستہ کی ساری احادیث نہیں پڑھی, اور لمبے لمبے یہ جو بڑے بڑے آج شیخ الفقہ ہیں ان سے دورے نہیں کیے. لیکن ایک بات بڑی پڑھی جو آپ نے کہا تھا سنا کے ختم کرنا, وہ کیا پڑھی کہ میری ساتھی ماں, میری ساتھی دادی, سادہ نانی سفیر الاسلام دل کے کونوں سے سن رہا, اگر کوئی بچہ بد آتا ہو جائے, بد خصلتہ ہو جائے, پتہ ہے بد خصلتیں کیا ہوتی ہیں؟ شرابی ہو جائے, بدفعلی کرے, حرام کو حلال جاننے لگے, حلال کو حرام جاننے لگے, ماں باپ کا نافرمان ہو جائے, دین کی حدیں توڑنے لگے. کوئی بچہ وہ بیزاری نہ کرنے والی سادہ ماں, میری آپ کی بھی ایسی